نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهني في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ ہدایت کی دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن سے ہمیں ہدایت دے۔ اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی، اپنی نیتیں اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لیتے ہیں۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا، آمین ثم آمین۔ اللہ کیفون تحب العفو فاعف عنا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ نے بڑا ساتھ دیا۔ آج ہمارا 30th پارہ انشاءاللہ شروع ہونے والا ہے اور کل انشاءاللہ ہم لوگ اس کو ختم کریں گے اور پھر دعائے ختم القرآن انشاءاللہ ہم لوگ کریں گے۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں جز 30۔ اس سے پہلے ہم تھوڑا سا اپنا اسپریچول بریدر لے لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص علم کے راستے پر چلے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ آپ سب کو علم کی مجلس میں، قرآن کی مجلس میں خوش آمدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں واقعی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت کی راہیں آسان کر دے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس قرآن کے اوپر چلنا، اس کو پڑھنا، اس سے ہدایت حاصل کرنا، اس کو دوسروں تک پہنچانا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کر دے، آمین ثم آمین۔ تو پارہ 30 کی سب سے پہلی صورت ہے سورۃ النبأ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا۔ آیا نمبر 1، یہ لوگ کس چیز کی نسبت ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں؟ کیا اس بڑی خبر کی نسبت جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، قیامت کی بات ہو رہی ہے۔ تو قیامت کے بارے میں یا قرآن مجید کے بارے میں اختلاف لوگ رکھتے ہیں۔ اہل مکہ کو خطاب کر رہے ہیں یہاں پہ ڈائریکٹلی، اور ان سب کو بھی جن کو اس کتاب میں قیامت کے آنے پر کچھ بھی اختلاف ہے، کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے چیم و گویاں کرتے ہو، قرآن سنتے ہو، آخرت کے بارے میں سنتے ہو، پھر بھی اس کو نہیں مانتے، کبھی اس کا انکار کرتے ہو، کبھی اس کے بارے میں شک کرتے ہو۔ تو انہیں بتا دیا گیا ہے، وارن کر دیا گیا ہے کہ اگر آج ایمان نہیں لاتے تو جلد ہی تمہیں اس کی حقیقت پتہ چل جائے گی، اور وہ حقیقت کس دن پتہ لگے گی؟ جس دن ہماری موت ہوگی یا قیامت کے والے دن ہم لوگ اٹھائے جائیں گے۔ تو اس سے پہلے ہی ہم اپنی موت کے لیے تیاری کر لیں، کیونکہ وہ وقت کس وقت آ جائے ہمیں نہیں پتہ۔ تو ہم ہر وقت جو ہے نا اپنی موت کی تیاری کرتے رہیں، اور موت کی بات کرنے سے کبھی نہ گھبرائیں کہ موت کی بات نہیں کرنی۔ موت کی بات کریں گے تو ہمیں احساس ہوگا کہ ہم نے موت کے لیے تیاری کیسے کرنی ہے۔ جب اس کی بات ہی نہیں کریں گے، اس سے گھبرائیں گے، یہ بھی شیطان کا ایک جو ہے ہتھیار ہوتا ہے کہ ہمیں موت کی بات ہی نہیں کرنے دیتا۔ اور انسان جب اپنی موت کو یاد رکھتا ہے نا تو سارے معاملات خود بخود ہی سیدھے ہو جاتے ہیں۔ آیا نمبر 4، دیکھو یہ عنقریب جان لیں گے، پھر دیکھو یہ عنقریب جان لیں گے۔ 2 دفعہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تنبیہ کی ہوئی ہے کہ عنقریب جان لیں گے۔ جب موت آ جائے گی، قیامت آ جائے گی اور توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے، تب ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اس لیے جیسے ہی ہم لوگ جو ہے وہ کوئی کام ہم سے غلط ہو جائے، یا نہیں بھی ہوتا، ہمیں نہیں لگتا کہ ہم سے کام غلط ہو، مگر ہم لوگ گناہوں سے تو پاک نہیں ہے نا، تو ہر وقت جو ہے نا استغفار کرتے رہیں، نماز کے بعد خاص طور پہ استغفار کریں۔ کوئی پتہ نہیں کس وقت ہماری جو ہے آنکھیں بند ہو جائیں۔ آیا نمبر 6، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا اور پہاڑوں کو اس کی میخیں نہیں ٹھہرایا؟ اور ہم نے تم کو جوڑا جوڑا پیدا کیا اور نیند کو تمہارے لیے معجب آرام کیا۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتیں گنوا رہے ہیں، اس دنیا میں جو ہماری نعمتیں ہیں وہ گنوا رہے ہیں کہ نیند بھی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر ان لوگوں کا جو انکار کرتے ہیں کچھ نشانیاں دکھا رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا نہیں،
کیا تمہارے لیے زمین کو نرم اور کھیتی باڑی کرنے اور گھر بنانے کے لیے راستے بنانے کے لیے ہموار نہیں کر دیا، اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنا دیا، وہ تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائے؟ کیونکہ جب زمین پیدا ہوئی تھی، جب اللہ تعالیٰ نے زمین پیدا ہوئی تھی، وہ ڈول رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ بھی جو ہے پھر جیسے کوئی چیز ٹوٹ رہی ہوتی ہے تو اس کو سہارا دینے کے لیے کچھ رکھ دیتے ہیں تاکہ وہ گرے نہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح زمین کو سہارا دینے کے لیے جگہ جگہ پہاڑ بنا دیے تھے، اور ماؤنٹینس، اور تمہارے اندر مرد اور عورت کی شکل میں جوڑا پیدا کیا تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو، آپس میں ایک دوسرے سے محبت ہو، اور دونوں سے پھر اولاد ہو، تو یہ تمام نعمتیں تمہیں عطا نہیں کی؟ پھر اس طرح تمہاری نیند کو تمہاری راحت کا ذریعہ بنایا کہ جو تمہیں ان تمام چیزوں سے کاٹ دیتی ہے جو تمہیں تکلیف دیتی ہیں، یعنی نیند سے تمہیں بے پناہ فائدے ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ نیند صرف تھکاوٹ ہی دور نہیں کرتی بلکہ انسان کے جسم کے اندر سے زہریلے مادوں کے اخراج کا باعث بھی بنتی ہے، صحت کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے، اور جہاں تک نیند کا تعلق ہے تو اس کے لیے ہم سب کو فطرت کی طرف آنا چاہیے، یعنی رات کو سونا چاہیے اور دن کو کام کاج کے لیے رکھنا چاہیے۔ رات کو دیر سے سونا خلاف فطرت عمل ہے، اور عشاء کے بعد جاگتے رہنے کی ویسے ہی ممانت ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جب کسی انسان کو نیند نہیں آتی یا نیند کا کوئی ایشو ہوتا ہے تو کتنی اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، وہ بالکل اپنے سینسز میں نہیں رہتا، بالکل کوئی کام کرنے جوگا وہ انسان نہیں ہوتا، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ نیند جو ہے آرام کرنے کے لیے دی ہے، اور ہماری باڈی میں جتنے بھی ٹاکسنز ہوتے ہیں جب ہم سوتے ہیں تو وہ سارے باڈی سے وہ ٹاکسنز ریلیز ہو جاتے ہیں، خارج ہو جاتے ہیں، اور ویسے بھی بچوں کے لیے رات کو اگر وہ 10 بجے سے پہلے سو جائیں تو ان کے گروتھ ہارمونز جو ہیں وہ اچھی طرح سے، ایک ان کا ٹائم ہوتا ہے نکلنے کا، گروتھ ہارمونز جو ہے وہ نکلتے ہیں، اور پھر ان کی جو ہے نشو و نما کے لیے، ان کی باڈی کو اچھا فنکشن کرنے کے لیے، ان کے قد کاٹ کے لیے وہ بہت ضروری ہوتا ہے، اس لیے بچوں کو رات کو خاص طور پہ جگانے کے لیے مت جگایا کریں، ان کو ٹائم پر سلا دینا چاہیے۔ تو یاد رکھیے کہ جب ہم ایک سنت کے خلاف جاتے ہیں، جب ہم ایک ایسی چیز کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں بہت ساری خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھا کہ عشاء سے پہلے سونا اور عشاء کے بعد جاگنا، عشاء کے بعد گپ شپ لگانا، فون پر باتیں کرنا، لغو باتیں کرنا، ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ حضرت عمر بن خطاب ان لوگوں کو اس بات پر مارتے تھے کہ تم لوگ رات کے اول حصے میں گپے مارتے ہو اور رات کے آخری حصے میں سوتے ہو۔ مومن کی شان ہے کہ وہ رات کے آخری حصے میں جاگتا ہے اور اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ تو جو لوگ فطرت پر ہوتے ہیں، ان چیزوں پر عمل کرتے ہیں، ان کی زندگی میں بہت سی مشکلات ختم ہو جاتی ہیں، اور جب ہم خلاف فطرت چلتے ہیں تو اس وقت نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی، ایک سسٹم کی نافرمانی و خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ اس کے نتیجے میں بہت سی مشکلات کو بھی فیس کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ان نشانیوں کو بتایا جا رہا ہے جو کہ سب نظر آتی ہیں ہمیں۔ آیت نمبر 10، اور رات کو پردہ مقرر کیا اور دن کو معاش کا وقت قرار دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ رات کو جو ہے انسان سو جائے اور دن کو جو ہے وہ کام کاج کرے، الا یہ کہ اگر کسی کی مجبوری ہے اور رات کی ڈیوٹی دینی ہے، جیسے ڈاکٹرز وغیرہ ہیں، سیکیورٹی گارڈز وغیرہ ہیں، تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے، کیونکہ اس جگہ بھی تو کام کرنے کے لیے کوئی انسان چاہیے نا۔ مگر بلا وجہ، تو پھر ایسی صورتوں میں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنا رحم خاص طور پہ کرتا ہے، مگر بلا وجہ جاگنا اور بلا وجہ جو ہے وہ خرافات میں اپنا ٹائم ضائع کرنا، اس کی ممانت کی گئی ہے۔ تو پھر ہمارے اوپر جو بیماریاں اور تکلیفیں آتی ہیں، اگر صرف ہم اپنا دن رات کا اسکیجول اچھا کر لیں تو کافی حد تک جو ہے وہ معاملات درست ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 12، اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے اور آفتاب کا روشن چراغ بنایا اور نچڑتے بادلوں سے موسلا دھار می برسایا، یعنی کہ آسمان اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، سورج جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، بادل جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اب بادلوں سے جب پانی برستا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، تاکہ ہم اس سے اناج اور نباتات پیدا کریں، اور گھنے گھنے باغ، بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے۔ تو یہ بارش تمہارے لیے زمین پر ہریالی لاتی ہے، تمہارے لیے بے شمار فائدوں کی چیز ہے، جس میں سبزیاں اور پھل اور غذائیں جو ہیں وہ اگتی ہے اور ہم کھاتے ہیں، اور ہم اپنا جو ہے ہمیں طاقت آتی ہے اور ہم اپنے دن بھر کے کرنے کے کام کرتے ہیں۔ آیت نمبر 17، بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے۔ تو یہ ساری نشانیاں اس بات پر دلیل ہیں کہ بے شک فیصلے کا ایک دن مقرر ہے، یعنی کہ فیصلے کا ایک دن، ایک وقت مقرر پر آ ہی جائے گا۔ جس رب نے یہ سب کچھ بنایا ہے، اس رب نے یہ قیامت کے بارے میں تمہیں بتایا، اس لیے اس کا آنا بعید از قیاس نہیں، کہ وہ آ کر ہی رہے گی۔
جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم لوگ فوج در فوج آ موجود ہوگے. یہ قیامت کیسے آئے گی؟ جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم فوج در فوج، یعنی زمین کی تہوں کے اندر سے جیسے فوج اور لشکر نکلتے ہیں کہیں سے، ایسے ہی انسان نکل آئیں گے. اور جتنے انسان آدم علیہ السلام سے لے کے تا قیامت تک جتنے انسان ہوں گے وہ سب اندر سے نکل آئیں گے. اور آپ دیکھیں کہ اس وقت کیا کیا ماجرا ہوگا، پاؤں رکھنے کی شاید جگہ بھی نہ ہو. آیہ نمبر 19، اور آسمان کھولا جائے گا اور اس میں دروازے ہو جائیں گے، اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ ریت ہو کر رہ جائیں گے. پہاڑ بالکل جو ہے، کہیں پر پہاڑوں کی مثال دی ہوئی کہ وہ روئی کی طرح اڑ جائیں گے، کہیں پہ وہ ریت ہو جائیں گے، کہیں پہ وہ ڈسٹ بن جائیں گے. تو یہ اب کیا کیا شکل ہوگی پہاڑوں کی، یہ تو اسی دن ہی پتہ لگے گا ہم سب کو. اور اس کے بعد جو ہے پہاڑ اور آسمان جب کھول دیے جائیں گے، آسمان کے دیکھیں اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ دروازے کھول دیے جائیں گے. اکثر آپ جگہ جگہ پہ آگے آگے آپ نوٹ کریں گے کہ پہاڑ جو ہے کہیں پہ لکھا ہوا ہے پہاڑ پھٹ جائیں گے، کہیں پہ لکھا ہے پہاڑ بالکل رول اپ ہو جائیں گے، جیسے کسی چیز کو آپ رول اپ کر کے رکھ دیتے ہیں یا اس کو تہہ لگا کے رکھ دیتے ہیں. کہیں پہ لکھا ہوا ہے کہ پہاڑ جو ہے وہ سوری آسمان جو ہے وہ ایک اور کیا مثال تھی میرے مائنڈ میں نہیں آ رہی. سو بہرحال آسمان کی مختلف جو ہے نا نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ یہ آسمان کے ساتھ ہوگا. اب وہ ان میں سے کچھ ہوگا یا ون آفٹر دا ادر ہوگا، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. مگر ہو سکتا اللہ تعالیٰ جو ہے اس وقت جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ پریشانی کا عالم ہوگا، مصیبت کا عالم ہوگا. تو ہو سکتا ہے آسمان کی مختلف شکلوں میں جب وہ سمٹ رہا ہوگا آسمان، یا آسمان کے دروازے کھولے جا رہے ہوں گے، تو وہ دہشت اور وہ جو ہے وہ سما دیکھ کے ہر ایک کے دل میں دہشت ہوگی اور سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں. آیہ نمبر 21، بے شک دوزک گھات ہے، یعنی سرکشوں کے لیے ان کا وہی ٹھکانہ ہے، اس میں وہ صدیوں پڑے رہیں گے، وہاں نہ ٹھنڈک کا مزہ چکیں گے نہ کچھ پینا نصیب ہوگا مگر کھولتا پانی اور بدبودار پیپ. استغفر اللہ. یہ ہے بدلہ ان کے اعمال کے موافق. یہ لوگ صاحب آخرت کی امید ہی نہیں رکھتے تھے، یعنی کہ جو لوگ اپنی زندگیاں آخرت سے بیزار ہو کے یا آخرت سے اگنور کر کے آخرت کو گزارتے ہیں، تو خدا نہ کرے کہ ویسی جو ہے وہ حساب ان لوگوں کے ساتھ ہو. ہم سب کو آخرت کی جو ہے وہ امید ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم اچھے کام دنیا میں کریں، ہر وقت اپنی موت کو یاد رکھیں، کیونکہ نماز ہے تو نماز میں جلدی کریں. یہ نہ ہو کہ اگلی نماز تک ہمیں جو ہے، یا اس نماز کو ذرا سا بھی ہم نے لیٹ کیا تو کیا پتہ ہماری وہ قضا میں شامل ہو جائے اور ہمیں موت آ جائے، ہمیں پتہ ہی نہ لگے، اور وہ قضا نماز کے ساتھ ہم اس دنیا سے رخصت ہوں. تو اور اگر ہم لوگ کچھ اور کوئی نیکی کا کام ہمارے سامنے آ گیا ہے تو اس کو کل پرسوں پہ پینڈنگ رکھنے کے بجائے جلدی سے بھاگ کے نیکی کریں. کیونکہ ہم نے پیچھے پڑھا سورہ واقعہ میں کہ 3 طرح کے گروپس ہوں گے جب قیامت والے دن اٹھائے جائیں گے، ایک دائیں ہاتھ والے، ایک بائیں ہاتھ والے، اور ایک سابقون الاولون، کہ جو مڈل میں سب سے آگے جا رہے ہوں گے، جیسے تیر کی طرح آگے جا رہے ہوں گے. تو وہ لوگ ہوں گے جیسے علماء ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، جو صدقہ خیرات کرتے ہیں، اور جو کہ ہر نیکی کے کام کو بھاگ کے دوڑ کے کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور خرافات سے دور رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل کرے. تو ہر وقت یہ سوچ کے کام کیا کریں کہ کیا پتہ یہ آخری ٹائم ہو میرا کام کرنے کا. چاہے بوڑھا ہو، بچہ ہو، جوان ہو، آپ میں سے کسی کو کچھ بھی نہیں پتا کہ ہماری موت کب آنی ہے. تو اس کو یاد رکھ کے تو اپنے دنیا کے کام کیا کریں. پھر دیکھیے گا آپ کی ہر بات، ہر کام، ہر جو آپ کام کریں وہ سب عبادت بن جائے گا، ورشپ بن جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، آیت نمبر 28، اور ہماری آیتوں کو مسلسل جھٹلاتے رہتے ہیں کہ جو آیات قرآن میں لکھی ہوئی ہیں ان کو مانتے نہیں. اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر محفوظ کر لیا ہوا کہ آپ کے بک آف ڈیڈز میں، آپ کی اعمال نامے میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے، جو ہم جانتے ہیں اور جو ہم نہیں جانتے. سو اب مزہ چکھو، ہم تم پر عذاب ہی بڑھاتے جائیں گے، بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی کا گھر ہے. اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ دوزخ والوں کی بات کر رہے ہیں، اب اللہ تعالیٰ ان کی بات کر رہے ہیں جن کو نعمتیں ملیں گی. ان للمتقین مفازہ، بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی کا گھر ہے. وہ کامیابی کا گھر کیا ہے؟ جنت ہے. اس میں جہنم کے بارے میں ایک دو باتیں دیکھ لیتے ہیں کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 ٹائمز زیادہ ہاٹ ہے، گرم ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اس کی گرمی میں کمی نہیں ہوں گی. دنیا میں جب کوئی آگ بھڑکائی جاتی ہے تو تھوڑی دیر کے بعد شعلے بیٹھنے لگتے ہیں، ٹھنڈے ہونے لگتے ہیں. آگ کے اندر اگرچہ تیزی ہوتی ہے لیکن وہ تیزی کم ہو جاتی ہے. لیکن جہنم کے اندر کی جو آگ ہے اس کی تیزی کم نہیں ہوگی، بڑھتی چلی جائے گی.
یعنی بڑھے گا یا زیادہ ملے گا، عذاب ہی عذاب ملے گا۔ اب ہم پرہیزگاروں کا دیکھ لیتے ہیں۔ بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی کا گھر ہے، باغ ہیں اور انگور ہیں، گریپس ہیں، اور ہم عمر بھرپور جوان عورتیں، یعنی کہ وہاں پر سب جو ہے وہ ینگ ہوں گے، 33 تک ان کی ایجز ہوں گی، اور شراب کے چھلکتے ہوئے جام، وہاں نہ بےہودہ باتیں سنیں گے نہ جھٹلانے والی باتیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے صلہ ہوگا جو حساب کے مطابق انعام ہوگا۔ تو یعنی جنت لغو اور بےہودہ باتوں سے پاک ہے، یعنی اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہوگی، کوئی کسی سے جھوٹ نہیں بولے گا، کوئی کسی کو چیٹ نہیں کرے گا، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکے گا، بلکہ وہ سلامتی کا گھر ہے۔ اس میں موجودہ ہر چیز نقص سے پاک ہے، اور جنتیوں سے کم تکلیف جو ہے اس کی بھی نفی کی گئی، یعنی فزیکل ٹارچر تو کسی صورت میں ہوگا ہی نہیں، کسی بھی شکل میں، کیونکہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہاں کا ٹیمپریچر بھی بہت زبردست ہوگا، نہ سخت گرمی ہوگی نہ سخت سردی ہوگی، بلکہ درمیانہ رہے گا۔ اسی طرح نہ بہت تیز روشنی ہوگی دھوپ کی، اور نہ ہی بالکل بادلوں کا اندھیرا ہوگا، بلکہ درمیانے درجے کی روشنی ہوگی جو کہ آنکھوں کو بھائے اور سارے منظر کو خوبصورت بنا دے۔ کبھی کبھی ایسے بادل ہوتے ہیں کہ زمین پر ایک عجب سی روشنی ہوتی ہے کہ سبز رنگ بھی نکھر جاتا ہے اور باقی رنگ بھی دھل جاتے ہیں، اور ایک آنکھوں کو بھانے والا منظر ہوتا ہے۔ تو وہاں کی ہر چیز ہی بہترین ہوگی، لیول بیسٹ پہ ہوگی، یعنی کوئی ادنا درجے کی بھی تکلیف نہیں ہوگی، حتیٰ کہ کوئی کسی کی بات سے ہرٹ نہیں ہوگا، یعنی کسی کو کسی کی بات بری ہی نہیں لگے گی۔ تو آپ دیکھیے کہ دنیا میں ایسا موقع نہیں آتا، شادی کا موقع ہو، غمی کا موقع ہو، کوئی فنکشن ہو، کوئی بڑی گیدرنگ ہو، تو کسی نہ کسی کی کوئی بات بری لگ جاتی ہے، چاہے وہ صحیح ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہاں پر کسی کو کسی کی بات بری نہیں لگی، صرف سلامتی کی ہی باتیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں شامل کرے۔ تو جنت میں جو ہے وہ مختلف قسم کے درجات ہوں گے، تو ہر درجہ جو ہے جنت میں وہ عمل کے مطابق ہوگا۔ جتنا آپ نے عمل اچھا کیا ہوگا، خاص اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہوگا، اور عمل کی جو ہے وہ درجے کس طرح بلند ہوتے ہیں کہ ایک تو آپ خاص اللہ تعالیٰ کے لیے کریں، اور اپنی نیتیں جو ہیں کوئی بھی عمل کرتے ہوئے، کوئی بھی کام کرتے ہوئے، شروع میں، مڈل میں اور آخر میں اپنی نیتیں چیک کریں کہ ہماری نیتیں صرف خالصاً اللہ تعالیٰ کے لیے۔ یہ بہت ایک نارمل پروسیس ہے کہ اگر آپ شروع میں تو اللہ تعالیٰ کے لیے کام وہ شروع کرتے ہیں، مگر بیچ میں آ کے جو ہے وہ کام جو ہے وہ آپ کی نیت تھوڑی خراب ہونا شروع ہوتی ہے، آپ کو جب شہرت ملتی ہے، تعریف ہوتی ہے، تو آپ تھوڑا سا بہکنے لگتے ہیں، پھر اپنے آپ کو واپس لیں، توبہ کریں، پھر واپس لیں، اور جب وہ کام ختم ہو جائے پھر اگر اپنی نیتیں پھر دکھا، یا اللہ یہ سب کچھ میں نے تیرے لیے کیا ہے، اور اگر میرے سے کوئی بھول چک ہوگی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ اور ایک تو آپ کی نیت اچھی ہونی چاہیے عمل کے لیے، اور پھر دوسرا کہ عمل ایسا ہو کہ جو مستقل ہو، یہ نہیں کہ ایک دفعہ آپ نے کیا، یعنی کہ زیادہ تر عمل جو ہیں وہ مستقل ہوگا، کہ اگر آپ نے عہد کیا اس رمضان میں کہ میں کبھی غصہ نہیں کروں گی، ہمیشہ میں اچھے طریقے سے بات کروں گی، تو اس کو یہ نہیں کہ رمضان میں ہی صرف آپ نے کیا، رمضان کے بعد بھی آپ اس کی کانسٹنٹ پریکٹس رکھتے رہیں، تاکہ ایک مستقل عمل آپ کا یہ چلتا رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو استقامت پسند ہے۔ اور اس کے علاوہ اس عمل میں کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ فار ایگزامپل اگر آپ نے کوئی صدقہ کیا ہے تو صدقہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ کوئی نیکی کی ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے کریں، نیکی اس کے مگر اس کے بعد اس نیکی کو جتلائیں مت کسی بھی صورت میں، اس نیکی، حتیٰ کہ ہمیں یہ بھی اجازت نہیں کہ ہم بچوں کی پرورش جو کر رہے ہیں اس کو ہم بلا وجہ جتلاتے رہیں، اور ان کو جو ہے وہ ہر وقت یہی چیز کا احساس دلاتے ہیں، یہ بچوں کے ساتھ دوری کا سبب بنتا ہے۔ تو جتلانا، نیکی کو جتلانا، اور اس نیکی کی وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچانا، یہ جو ہے اس کی ممانعت کی گئی ہے، اس سے ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو ہم نے اپنے اعمال کو ہمیں سنبھال کے بھی رکھنا ہے، اور پھر جب بھی کوئی عمل کریں تو اس کو احسان کے لیول پہ کریں۔ احسان کے لیول کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل کوئی آپ راستے میں جا رہے ہیں تو آپ کو کوئی چیز وہاں پہ پڑی ہوئی ملی ہے، جو ہے وہ کسی کو نقصان دینے والی کوئی چیز ہے، کوئی پتھر ہے، کوئی جھاڑی وغیرہ پڑی ہوئی ہے، تو آپ نے اٹھا کے اس کو سائڈ پہ رکھ دیا، ٹھیک ہے، آپ نے اچھا عمل کر دیا، مگر آپ یہ سوچیں اس وقت کہ ہو سکتا ہے ہوا سے پھر دوبارہ یہ سڑک میں آ جائے، تو آپ اس کو کیا کریں، آپ اس کو باقاعدہ لے کے جا کے اور اچھی طرح سے اس کو ڈسپوز آف کر دیں یا کچرے میں پھینک دیں، تو یہ کہ اعلیٰ درجے کی یہ نیکی ہو جائے گی۔ اور پھر دوسرا یہ کہ اگر آپ کو کوئی ایک دفعہ السلام علیکم کہتے ہیں آپ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اگر آپ کو کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ کی اس کی طرف پوری طرح متوجہ ہو کے مسکرا کے، یعنی کہ جس طرح کی نیکی وہ آپ کر رہے ہیں آپ اس سے ڈبل اوپر دو اور لگا کے جو ہے اور اچھی نیکی کریں، تو یہ نیکی کو احسان کے درجے پر لے کے جانے والی بات ہوتی ہے۔
تو اس نیکی کا، اس عمل کا بھی بہت زیادہ اجر ہوتا ہے، اور اس کا بہت زیادہ اعلیٰ درجے کی جنت میں انشاءاللہ اس کا اجر ہوگا۔ آگے چلتے ہیں۔ وہ پروردگار کے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں اور جو ان دونوں کے درمیان ہے سب کا مالک ہے، بڑا مہربان ہے، کسی کو اس سے بات کرنے کا یارانہ ہوگا۔ جس دن جبرائیل امین اور دوسرے فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے تو کوئی بول نہ سکے گا مگر جس کو رحمان اجازت دے، اور وہ بات بھی درست ہی کرے گا۔ سفارش کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ جو ہے وہ وہی لوگ اس دن سفارش کر سکیں گے جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے۔ ایون کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے تبھی وہ امت محمد کی سفارش کر سکیں گے۔ اور فرشتے جو ہیں وہ لائن کے اندر پورے ڈسپلن کے ساتھ ہیں کہ ایک ایسا نہیں کہ ہر ایک اٹھ کر سفارش کریے، اللہ کے اذن سے ہوگا۔ یہ دن برحق ہے، یہ دن سچا ہے، بس جو شخص چاہے اپنے پروردگار کے پاس ٹھکانہ بنا لے کہ اس دن نے تو آنا ہی آنا ہے۔ تو جب جو کام ہونا ہی ہونا ہے، جیسے اب آپ سارے جو لوگ جو ہیں آپ کو پتہ ہے کہ عید تو آنی ہی آنی، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ رمضان کے بعد عید نہ آئے، تو ہر کوئی عید کی تیاری کرے گا۔ کوئی اگر نہ بھی کرے تیاری عید کی مگر ایٹ لیسٹ ایک جوڑا تو ضرور بنا کے رکھے گا، اور عید کے دن کی جو ہے نا ایٹ لیسٹ وہ سوئیاں اور جو بھی وہ لوازمات آپ کے گھر کے حساب سے ہوتے ہیں وہ تو اس کا بندوبست تو ضرور کر کے رکھے گا۔ تو جب ہمیں پتہ ہے کہ اس دن نے آنا ہی آنا ہے، آخرت نے آنا ہی آنا ہے، موت نے آنا ہی آنا ہے، تو پھر ہم کیوں نہیں ایک اچھا سا ٹھکانہ اپنے پروردگار کے سامنے بناتے۔ آیت نمبر 40، ہم نے تم کو عذاب سے جو عنقریب آنے والا ہے آگاہ کر دیا ہے، جس دن ہر شخص ان اعمال کو جو اس نے آگے بھیجے ہوں گے دیکھ لے گا، اور کافر کہے گا کہ اے کاش میں مٹی ہو جاتا۔ یعنی کہ وہ اتنا شرمندہ ہوگا اپنے اعمال دیکھ کے، اور جو بھی لوگ جو ہیں وہ حق کے اوپر نہیں چلتے وہ اپنے اعمال دیکھ کے اتنا شرمندہ ہوں گے کہ کسی طرح زمین کھدے اور ہم اس کے اندر جا کے مر جائیں، مگر اس دن کوئی موت نہ ہوگی۔ تو ہر کام سامنے آ جائے گا، اگر کبھی ماتھے پر بل بھی ڈالا تو وہ بھی آ جائے گا۔ ماں باپ کے سامنے اگر آپ نے کبھی جو ہے آنکھیں بھی گھما کے دیکھا اور یا اپنے ماتھے پہ بل بھی ڈالا تو وہ بھی آپ کا گناہ لکھا جائے گا، تو وہ بھی سامنے آ جائے گا کہ آپ نے اس ٹائم پر فلانے وقت پہ فلانے سال میں اس وقت پہ اس سیکنڈ میں آپ نے اپنے ماتھے پہ بل ڈالے تھے ماں باپ کی بات سن کے۔ ہر کام، ہر نیکی بدی ایکشن جو ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ اور کافر کہے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا، میں پیدا ہی نہ ہوتا، اور آج حساب کتاب کا دن دیکھنا ہی نہ پڑتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے، یہ ہمارے اعمال کی بات ہوئی تھی کہ ہم اپنے اعمال سے کس طرح اپنے جو ہیں درجات اللہ تعالیٰ کے سامنے بلند کر سکتے ہیں، اور اس دن کی پریشانی سے اور گھبراہٹ سے انشاءاللہ ہم لوگ بچ سکتے ہیں۔ اور سمپل سا فارمولہ ہے کہ ہر کام کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں، اپنی موت کو یاد رکھیں، اور جو بھی کام کریں خالصاً اللہ تعالیٰ کے لیے کریں۔ اس میں میرا خیال ہے کوئی بھی مشکل نہیں، ایک 4 سال کے بچے کو بھی یہ بات سمجھ آ جائے گی، مگر پھر بھی ہم اپنی دنیا میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ ہمیں پھر سب کچھ بھول جاتا ہے۔ اگر بھول گیا ہے تو پھر واپس آ جائیں، توبہ کریں، پھر واپس آ جائیں، پھر اللہ تعالیٰ کے آگے جھکیں، تو اللہ تعالیٰ تو بار بار واپس آنے والے کو پسند کرتا ہے۔ آگے سورۃ نازعات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس صورت میں جو ہے وہ موت کا منظر بتایا گیا ہے کہ فرشتے کس طرح اندر داخل ہو کر روح کو نکالتے ہیں۔ اس کو دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا والسابحات سبحا والسابقات سبقا۔ ان فرشتوں کی قسم جو ڈوب کر کافروں کی جان کھینچ لیتے ہیں۔ یعنی موت کے وقت کا منظر ہے کہ کس طرح فرشتے جسم کے اندر داخل ہو کر روح کو نکالتے ہیں، اور نزع کا مطلب ہوتا ہے سختی سے کھینچنا۔ جیسے جان جو ہے وہ چھپتی پھرتی ہے تو وہ اسے چھوڑیں گے نہیں، اسے سختی سے کھینچیں گے۔ تو یہ جو ہے یہ سختی سے ان کی کھینچیں گے جو کہ کافر ہوں گے، اور ان کی جو مومنوں کی جان آسانی سے نکالتے ہیں، کہ یعنی ہر طرح کی رکاوٹ کو اندر سے دور کر لیں گے کہ مومنوں کی جان جو ہے وہ آسانی سے نکلے گی۔ اور ان کی جو تیرتے ہوئے جاتے ہیں، یعنی اپنا کام بجا لاتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتا لیکن وہ ہر طرف اللہ کے حکم سے دوڑتے پھرتے ہیں، اور وہ اللہ کے حکم کو فوری طور پر اطاعت کرتے ہیں۔ جیسے حکم ہوا کہ اس بندے کی جان نکالنی ہے تو وہ لپک کے ادھر پہنچ جائیں گے۔ اور ان کی جو
تیرتے ہوئے جاتے ہیں، فرشتوں کی بات ہو رہی ہے، اور پھر لپک کر آگے بڑھتے ہیں، کہ یعنی فرشتے جو ہیں وہ اللہ کا حکم بجا لانے میں ایک دوسرے سے آگے نکل جاتے ہیں، اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں۔ پھر دنیا کے کاموں کا انتظام کرتے ہیں، کہ یہ فرشتوں کی اب صفت بتا رہے ہیں کہ دنیا کے کاموں کا انتظام وہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں، کہ وہ دن آ کر رہے گا جس دن وہ زلزلہ آئے گا، یعنی جب قیامت آئے گی تو شدید زلزلہ ہوگا، اس کے بعد زلزلے کا ایک اور جھٹکا پڑے گا، یعنی ایک کے بعد ایک زلزلہ ہوگا اور وہ ختم نہیں ہوگا، کہ مسلسل کنٹینیوس زلزلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اس سے۔ آیا نمبر 7، پھر اس کے پیچھے اور زلزلہ آئے گا، اور اس دن لوگوں کے دل خوف زدہ ہوں گے اور آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ کافر کہتے ہیں کہ کیا ہم الٹے پاؤں پھر لوٹیں گے، یعنی کہ شرمندگی کے مارے، بھلا ہم جب ہم کھوکھلی ہڈیاں ہو جائیں گے تو پھر زندہ کیے جائیں گے۔ آخرت پہ یقین نہ کرنا کی بات ہو رہی۔ کہتے ہیں کہ یہ لوٹنا تو سراسر نقصان کا لوٹنا ہوگا، تو بس وہ ایک ڈانٹ ہوگی۔ اس وقت وہ سب میدان حشر میں آ جمع ہوں گے، یہ ہوگا میدان حشر کے وقت۔ بھلا تم کو موسیٰ کی حکایات نہیں پہنچی، کہ ان کی ایڈوائس نہیں پہنچی؟ بنی اسرائیل سے خطاب ہو رہا ہے، جب ان کے پروردگار نے ان کو پاک میدان یعنی طوا میں پکارا تھا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام شادی کر کے جو ہے واپس 10 سال وہاں رہنے کے بعد واپس جا رہے تھے مصر کی طرف اپنی قوم کے پاس ان کو ملنے، تو راستے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت دی تھی، اور وہ مقام طوا پر تھا، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پکار کر ان کو پھر نبوت دی تھی اور معجزات بھی دیے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا، اور حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ سرکش ہو رہا ہے، پھر اس سے کہو کہ کیا تو چاہتا ہے کہ پاک ہو جائے، کہ فرعون سے پوچھو کہ وہ پاک ہونا چاہتا ہے، اور میں تجھے تیرے پروردگار کا رستہ بتاؤں گا تاکہ تجھ کو خوف پیدا ہو۔ کہ فرعون کو جا کے دین کی دعوت دینے کی بات ہو رہی ہے۔ غرض انہوں نے اس کو بہت بڑی نشانی دکھائی، مگر اس نے جھٹلایا اور نہ مانا۔ آج ہمارے پاس کون سی نشانی ہے؟ ہمارے پاس کون سا معجزہ ہے؟ یہ قرآن ایک معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت یہ قرآن جو ہے ہمارے گھروں میں پڑا ہوا ہے، اور غلافوں میں لپٹا پڑا ہوا ہے، تفسیروں کی کتابیں ہمارے گھروں میں پڑی ہوئی ہیں، مگر جو ہے ہم لوگ اس کو پڑھنے کی، اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو توفیق دے۔ تو ایک بہت بڑی نشانی اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ معجزہ ہمارے پاس ہے، تو اس کو ہم نے بھی فرعون کی طرح جھٹلانا نہیں ہے، اور نہ ہی اس کو، اور ہم اس کو ضرور مانیں گے۔ پھر لوٹ گیا اور تدبیریں کرنے لگا، سو اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا، پھر بلند آواز میں بولا کہ پھر بلند آواز میں بولا۔ تو یہاں پر بلند آواز میں فرعون نے کیا کہا؟ فقال انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا عظیم رب ہوں۔ فرعون کا تکبر دیکھیے، کہ فرعون نے کہا کہ موسیٰ جب رب کی طرف بلا رہے تھے وہ رب نہیں، میں رب ہوں۔ گویا فرعون نے اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو شریک کیا۔ ایک تو ہوتا ہے کہ دوسروں کو شریک کرنا، اور ایک یہ کہ خود کو شریک کر لیا، بلکہ اس کے بدلے میں اپنے آپ کو رب بنا کر پیش کیا۔ تو اس سے فرعون کے تکبر کا اندازہ لگائیے۔ تو نتیجہ کیا ہوا کہ اس کے تکبر کا، کیا واقعی اس کے نفس نے جو اس کو دھوکہ دیا تھا اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھا؟ تو ویسے ہی نہیں تھا۔ آیا نمبر 25، تو اللہ نے اس کو دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑ لیا، کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل کر کے، اس کی ممی ابھی بھی جو ہے مصر کے عجائب گھر میں پڑی ہوئی ہے، دنیا میں بھی اس کو ایک عبرت بنا دیا کہ تکبر کا یہ نتیجہ ہے۔ اور تکبر ویسے بھی جو ہے وہ بہت ہی جو ہے وہ ایک حرام کام ہے، کیونکہ شیطان نے بھی تکبر کیا تھا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں اور آدم جو ہے مٹی سے بنا ہے، تو میں کیوں اس کے آگے سجدہ تعظیمی کروں؟ اور فرعون نے بھی تکبر کیا۔ تو جو ہے تکبر جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اس سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ جس کے دل میں ایک رائی برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس تکبر سے بچائے، آمین ثم آمین۔ آگے چلتے ہیں جی۔ جو شخص اللہ سے ڈر رکھتا ہے اس کے لیے اس قصے میں عبرت ہے، یعنی کہ تکبر، اس قصے میں عبرت جو ہے وہ یہ ہے کہ تکبر جو ہے وہ ہمیں نہیں کرنا کسی بھی حال میں۔ بھلا تمہارا بننا مشکل ہے یا آسمان کا؟ اللہ نے اس کو بنایا۔ تو آلموسٹ ہر صورت میں ہم نے آسمان کی بات سنی ہے، اور السماء
سماوات السماء، آپ نے ہر صورت میں جو ہے وہ یہ پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی تخلیق جو ہے آسمان، اور پھر ایک آسمان نہیں 7 آسمان، اور ان آسمانوں کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عرش، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ خود جلوہ افروز ہیں، تو وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اس کی چھت کو یعنی کہ آسمان کی چھت کو اونچا کیا ہے، اس کی چھت کو اونچا کیا، پھر اسے برابر کیا، اور اسی نے رات تاریک بنائی اور دن کو دھوپ نکالی، اور اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا، ان کے پہلے اللہ تعالیٰ نے آسمان بنائے تھے، پھر زمین بنائی، اسی نے زمین میں سے اس کا پانی نکالا اور چارہ اگایا، اور اس پر پہاڑوں کا بوجھ رکھ دیا۔ یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے فائدے کے لیے، کہ زمین میں جو ہے ہمارے فائدے ہیں اور مویشیوں کے فائدے کے، ہر چیز زمین سے نکلتی ہے، ہر چیز کا جو بھی اس دنیا میں آپ کو جو چیز نظر آئیں گی، اگر آپ اس کی بالکل اسکریچ پہ چلے جائیں تو آپ کو وہ اس کی جو دھات ہوگی، جو اس کا مٹیریل ہوگا، وہ زمین سے ہی نکلا ہوگا، اور زمین سے جو چیزیں زمین میں پیدا کی وہ تو انسان کی تو نہیں پیدا کی ہوئی نا، وہ تو اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی، تو وہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہماری جو ہے وہ آسانیوں کے لیے پیدا کی ہوئی، تاکہ ہم ان کو استعمال کر کے، اور اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے وہ کام ہم کرتے رہیں۔ پھر جب وہ بڑی آفت آئے گی یعنی کہ قیامت، اس دن انسان جو محنت وہ کرتا رہا یاد کرے گا، کہ اس دن انسان اپنی کوشش کو یاد کرے گا کہ جو اس نے دنیا میں محنت کی، بھاگ دوڑ کی، جن کاموں کے پیچھے تھا، وہ اس کا ہم و غم تھا، جس کے لیے وہ اپنی سوچ دوڑاتا تھا، جس کے پیچھے اس کا دل تھا، جس کے پیچھے وہ بھاگتا رہتا تھا، ان سب چیزوں کو یاد کرے گا کہ وہ کیا تھی، مقصد کیا تھا، نیت کیا تھی، منزل کیا تھی، زندگی میں کیا گولز ہیں۔ اگر وہ آخرت سے متعلق گولز تھے، ہمارے آخرت اورینٹڈ تھے، تو کامیاب ہی کامیاب ہوگا، اور اگر وہ صرف دنیا ہی کی دوڑ تھی تو انسان اس دن انتہا درجے سے زیادہ پشیمان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ آیا نمبر 36، اور دوزخ دیکھنے والے کے سامنے لا کر رکھ دی جائے گی، اب جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو مقدم رکھا، یعنی کہ دنیا کو ترجیح دی، تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا اور نفس کو بیجا خواہشوں سے روکتا رہا، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ بالکل کلیئر ڈفرینسیشن اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے کہ جس نے سرکشی کی، تکبر کیا، یعنی اللہ کا حکم نہیں مانا، اپنا سر اٹھایا کہ نہیں میری عقل زیادہ ہے اور میں صحیح سوچ رہا ہوں، یہ قرآن آؤٹ ڈیٹڈ کتاب ہے، 1400 سال پہلے کی کتاب ہے، تو جو شخص سرکشی دکھائے، تکبر کرے اور اس کتاب کے سامنے، اپنے رب کے سامنے نہ جھکے، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہے۔ تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دینا، اپنی خواہشات کے پیچھے دوڑنا اور اللہ کی نافرمانی کرنا، اس کا انکار کرنا اور اللہ کے احکامات کو نہ ماننا، یہ انسان کو برے انجام کی طرف لے جانے والا ہے، اور ایسی خواہشات جن پر شریعت نے پابندی لگائی ہے۔ تو جنت میں جانے کے لیے کیا ضروریت؟ اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا، اپنے نفس کو کنٹرول کرنا، اپنے نفس کا تزکیہ کرنا، اپنے نفس کو جو ہے نا بار بار ٹٹولنا، اور سب سے بڑا جہاد ہی اپنے نفس کے ساتھ جہاد ہے۔ بعض حکماء کہتے ہیں کہ جب آپ کوئی درست کام کرنا چاہیں تو اپنی خواہش کو پہچان کر اس کی مخالفت کریں، یعنی تمام اعمال میں سب سے افضل عمل خواہش کی مخالفت ہے، یعنی انسان یہ دیکھے کہ کیا میں صرف اپنے نفس کی سیٹسفیکشن کے لیے کام کر رہا ہوں یا اللہ رب العزت کی خاطر یہ کر رہا ہوں، یعنی صرف وہی اچھے کام نہ کریں جن کو کرنے کا آپ کا دل چاہتا ہے، اور باقی وہ چھوڑ دیں جس کو آپ کا دل نہیں چاہتا، بلکہ اللہ کا قرب عطا کرنے والے وہ سارے کام کریں خواہ دل چاہتا ہو یا نہ چاہتا ہو۔ بعض لوگ نیکی کے کچھ کام کرتے ہیں لیکن وہ ان کی پسند یا چوائس کے نہیں ہوتے، جو دل چاہ رہا ہوتا وہ کریں، مثلا بیماروں کی عیادت یا غریبوں کی مدد، محتاجوں کی مدد، لیکن اگر انہیں نماز کی طرف بلایا جائے تو ان کا دل نہیں مانتا، ان کا تو یہ خواہش نفس کی پیروی ہے۔ بظاہر ہم جیسے بڑا نیک کام کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اپنی مرضی، اپنی سیلف سیٹسفیکشن کر رہے ہیں، اس میں نیت خالص نہیں ہوتی۔ تو اللہ کو جو چیز پسند ہے وہ یہ کہ ہر کام اس کی رضا کے لیے کیا جائے، کیونکہ یہ نعمتیں اسی کی دی ہوئی ہیں۔ کیونکہ اب اس میں آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کیسے کہیں گے کہ یہ کام میں اپنے نفس کے لیے کر رہا ہوں یا میں اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوں۔ تو اس میں آپ یہ دیکھا کریں کہ جب آپ لوگوں کے سامنے ہوں تو تب آپ کو وہ کام کرنے میں، وہی ایک کام کو آپ لے لیں، جیسے کسی مسکین کی مدد کر رہے ہیں یا کسی کی عادت کر رہے ہیں، تو آپ کو کس وقت آپ کو زیادہ سیٹسفیکشن ملتی ہے؟ کہ جب آپ اکیلے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ صرف آپ کو خدا دیکھ رہا ہو، یا
آپ کو تب مزہ آتا ہے جب بہت سارے لوگ آپ کے پاس کھڑے ہوں اور آپ کے کام کی واہ واہ ہو رہی ہو، کیونکہ انسان کے اندر ایک فطری عمل ہوتا ہے کہ اس کو فوراً تعریف چاہیے ہوتی ہے۔ اور ظاہری بات ہے جب اللہ کے لیے ہم کام کرتے ہیں تو اس کام کا اجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ لکھ تو لیتے ہیں، مگر ہمارے سامنے ایک فزیکل چیز نہیں ہوتی، تو ہم لوگوں کو اتنا مزہ اس کام کا نہیں آتا جتنا کہ لوگوں کے سامنے کر کے آتا ہے، اور کہتے ہیں کہ اب تو فوراً ہماری تعریف ہوگی، تو واہ واہ ہماری واہ واہ ہوگی ہے، تو اب تو مزہ آ رہا ہے۔ تو اگر اب آپ کو اس کام میں مزہ آ رہا ہے جب آپ لوگوں کے سامنے کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ کی نیت میں جو ہے وہ فطور ہے، آپ جو ہے نا وہ خالصاً اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں کر رہے۔ تو ہمیشہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ کام ہمیں کرنا چاہیے، اور اس میں جو ہے نا زیادہ تر آپ یہ چیز کا دھیان رکھا کریں، جب آپ اکیلے ہوں یا بہت کم لوگ ہوں جو کہ آپ کو دیکھ نہ رہے ہوں، تو اس وقت جو ہے وہ کام کریں، اور اگر اس وقت آپ کو سکون آ رہا ہے اور اچھا لگ رہا ہے آپ کو، تو اس کا مطلب ہے یہ کام آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو اس کی توفیق دے، اور اسی سے انسان کا خالص ہونا، سنسیئر اپنے رب کے ساتھ وہ کتنا ہے اس کا پتہ لگتا ہے۔ تو ہمارے کرنے کے کیا کام ہے کہ اللہ کا قرب عطا کرنے والے سارے کام کریں، خواہ دل چاہتا ہو یا نہ چاہتا ہو، ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، کیونکہ سب نعمت اس کی دی ہوئی ہے۔ جب اس کی ساری نعمت اللہ تعالیٰ کی دی ہو تو ہم اس کے حساب سے کام کریں، ٹھیک ہے نا۔ آیہ نمبر 42، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کی آمد کب ہے، تو سو تم اس کے ذکر کی طرف سے کس فکر میں ہو؟ اس کا منتہا یعنی واقعہ ہونے کا وقت تمہارے پروردگار ہی کو معلوم ہے۔ جو شخص اس سے ڈر رکھتا ہے تم تو اسی کو ڈر سنانے والے ہو۔ جب وہ اس کو دیکھیں گے تو ایسا خیال کریں گے کہ گویا دنیا میں صرف ایک شام یا ایک صبح رہے تھے۔ اور کئی روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ ایک پلک جھپکنے کے جتنا ایک ٹائم لگتا ہے ایک پلک کو جھپکنے، اتنا شاید ہم دنیا میں رہتے، یا تو شاید جیسے ہم دوپہر میں کو کیلولا کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، اتنا سا وقت ہے ہمارا دنیا میں۔ تو اتنی چھوٹی دنیا ہے اور اتنا کم وقت ہے ہمارے پاس، اس میں جو ہے ہم ادھر ادھر ٹائم ضائع کرنے کے بجائے اس کتاب کو تھامیں اور اپنی ساری زندگی کے معاملات جو ہے اس کا کتاب کے ذریعے لے کر چلیں۔ آگے چلتے ہیں سورۃ العبسہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يذكى أو يذكر فتنفعه الذكرى۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا، اور ان کے پاس ایک نابینا آیا، اور تم کو کیا خبر شاید وہ پاکیزگی حاصل کرتا۔ تو یہاں پر ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے، اس آیت کے پیچھے پس منظر ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ یہ آیات عبداللہ بن ام المکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں نازل ہوئی ہیں۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، مجھے واعظ و نصیحت فرمائیے۔ اور جس وقت انہوں نے کہا کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے اکابر میں سے بڑوں میں سے کسی بڑے کے ساتھ کوئی دین کی بات کر رہے تھے، اس کو سمجھا رہے تھے، تو چونکہ آپ پہلے سے ایک کام میں مشغول تھے، تو عبداللہ بن ام المکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ایک نابینا تھے، جنہیں نظر نہیں آیا، تو ان کی انٹرفیرنس آپ کو کچھ ناگوار سی محسوس ہوئی۔ آپ نے تھوڑا سا ان سے اعراض کیا، یعنی تھوڑا ان کو جواب نہیں دیا، اور اس مشرک کی طرف توجہ کرتے رہے، اور اس سے کہتے رہے کہ جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں، کیا تم اس میں کوئی حرج پا رہے ہو؟ وہ کہتا نہیں، آپ کو امید تھی کہ شاید یہ مسلمان ہوں گے، لیکن اس کے باوجود کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اخلاق کی بلندی پر فائز کیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ سے فوراً فرمایا کہ نہیں، ایک نابینا شخص جو نصیحت قبول کرتا ہے اور جو کچھ سیکھنے کے لیے آیا ہے، اللہ کی نگاہ میں وہ کہیں زیادہ قیمتی ہے اس بڑے انسان سے کہ جو حجتیں کرتا ہے اور صحیح طور پر ماننے کو تیار نہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں ایک انتہائی معمولی انسان جس کو دنیا میں امپورٹنس نہیں دی جاتی، اللہ کے ہاں بہت عظیم ہو سکتا ہے، اس کے درجات بہت بلند ہو سکتے ہیں، اگر اس کے اندر ایمان ہے، اگر اس کے اندر اخلاص ہے، اور اگر وہ دین سیکھنے کا شوق رکھتا ہے، تو یہ نسبت اس شخص کے جو دنیاوی اعتبار سے بہت انفلوئنشل ہے، بہت بڑا مقام رکھتا ہے، لیکن دین کی طرف سے کتراتا ہے، تو بظاہر یوں لگتا ہے کہ یہ شخص زیادہ فائدہ دے گا، لیکن اللہ کے نزدیک یہ کمزور انسان زیادہ قوی ہے
اور زیادہ عزت والا ہے۔ تو اس سے ہمیں اندازہ کر لینا چاہیے کہ جن چیزوں کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں وہ اللہ کے ہاں بڑا مقام دلانے والی نہیں ہیں۔ اللہ کے ہاں بڑا مقام اسی کا ہے جو اس کی طرف دوڑتا ہے۔ تو ہم سب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری دوڑ کس کی طرف ہے، اللہ کی طرف ہے، اللہ کی کتاب کی طرف، اللہ کے دین کی طرف، اس کے سیکھنے سکھانے کی طرف، یا صرف دنیا کی طرف، یا دنیا کی خواہشات پوری کرنے کی طرف، کہ جن کو اپنا کر بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری بہت شان و شوکت ہو جائے گی۔ تو اصل مقام اسی کا ہے کہ جس کا مقام رب کائنات کی نگاہ میں بڑا ہو، ہمیں اپنا مقام وہی تلاش کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر ایک اور بات آپ یہ دیکھیں کہ انسان جو ہے وہ جب کسی کے بارے میں ججمنٹل نہ ہو کہ کون چاہے آپ کو جتنا مرضی جو ہے وہ انسان ایسا نظر آ رہا ہو کہ وہ کوئی اچھا انسان نہیں ہے، مگر آپ نے اپنے منہ سے، اپنے الفاظ سے، اپنے دل سے کبھی بھی اس کے بارے میں یہ خیال نہیں کرنا کہ یہ تو جہنمی انسان ہے، کافر ہے، یا تو یہ اس کی تو کبھی بخشش نہیں ہوگی۔ اس طرح ہمیں کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کل کو وہ انسان پلٹ جائے، اور نہ ہی ایسے شخص کا مذاق اڑانا چاہیے، چاہے وہ دنیا کے کسی لیول پر ہی کیوں نہ ہو۔ تو ہمیں ایسے شخص کا نہ تو کبھی مذاق اڑانا چاہیے اور نہ اس کے بارے میں ججمنٹ کو یہ دوست انسان ہے۔ کسی کے بارے میں بھی، جب فرعون کو اللہ تعالیٰ نے دین کی دعوت فرعون تک پہنچا دی اور پھر اس کے بعد وہ سرکش ہو گیا تو وہ علیحدہ بات ہے، مگر آپ جس کا مذاق اڑا رہے ہیں، چاہے وہ کوئی پریزیڈنٹ ہے یا کوئی جو ہے وہ کافر ہے، تو اگر آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں یا اس کے بارے میں کوئی ججمنٹس دے رہے ہیں کہ بہت ہی ظالم انسان ہے، تو کیا پتہ کوئی آگے وقت کے ساتھ چل کے وہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا سب سے قریب انسان ہو جائے۔ تو ہمیں تو نہیں پتہ نا، اس لیے ہم کسی کے بارے میں بھی یہ ججمنٹ نہ پاس کریں کہ جو ہے کوئی کتنا نیک ہے اور وہ جنتی ہوگا، یا کوئی کتنا جو ہے وہ دوزخی ہوگا، برے کام کرتا ہے تو کتنا دوزخی ہوگا۔ آگے چلتے ہیں آیہ نمبر 4۔ یا وہ سمجھ جاتا تو تمہارا سمجھانا اس سے فائدہ دیتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ آگے اس بات کو کنٹینیو کر رہے ہیں کہ وہ نابینا شخص کو اگر تم دین کی دعوت دیتے تو وہ سمجھ جاتا تو تمہارا سمجھانا اس سے فائدہ دیتا۔ اب وہ جو پرواہ نہیں کرتا سو اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو، کہ مشرکین مکہ کی طرف۔ حالانکہ اگر وہ نہ سنورے تو تم پر کچھ الزام نہیں، کہ اگر اس کے اعمال اگر وہ نہیں بھی کرتا، تم آگے جو ہے وہ اسلام قبول نہیں بھی کرتا، تو تمہارا قصہ تو اتنا ہی ہے کہ تم نے صرف پہنچا دینا ہے۔ اور وہ جو تمہارے پاس دوڑتا ہوا آیا، یعنی کہ وہ نابینا شخص، اور وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے، تو اس سے تم بے رخی کرتے ہو۔ دیکھو یہ قرآن نصیحت ہے، کیونکہ کوئی نابینا شخص اگر وہ آیا ہے تو اس کا آنا کوئی آسان کام تو نہیں، کتنی مشکل سے وہ اٹھ کے آیا ہوگا۔ دیکھو یہ قرآن نصیحت کرتا ہے، بس جو چاہے اسے یاد رکھو۔ قابل ادب ورقوں میں لکھا ہوا ہے، یعنی کہ لوح محفوظ میں، جو بلند مقام پر رکھے ہوئے ہیں، ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں، جو بلند مرتبہ اور نیکوکار ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، مرفوعہ مطہرہ، اس کا مقام بہت بڑا ہے، اور اس کے ہر سٹیپ پر اس کو برکت اور فضیلت بخشی گئی ہے، اور جو شخص اس کتاب کو اہمیت دے گا، اس کو عزت بخشے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی عزت بخشے گا۔ تو قرآن کا جو ماہر ہے وہ بھی معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا، لیکن جو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اس کو پڑھنے میں دشواری پیش آتی ہے تو اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ یعنی کوئی بھی شخص جو اس کتاب کی طرف آتا ہے وہ خیر ہی پائے گا، خیر کے بغیر واپس نہیں جائے گا، خیر ہی خیر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان خیر پانے والوں میں بنا دے۔ آیہ نمبر 17۔ انسان مارا جائے یہ کیسا ناشکرا ہے، اسے اللہ نے کس چیز سے بنایا ہے؟ نطفے سے بنایا ہے، پھر اس کا اندازہ مقرر کیا، پھر اس کے لیے رستہ آسان کر دیا، پھر اس کو موت دی، سو اسے قبر میں پہنچا دیا، پھر جب چاہے گا اسے اٹھا کر کھڑا کر دے گا۔ تو ہیومن سائیکل کے بارے میں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کچھ شک نہیں۔ اور اس میں یہ بھی ہمیں پتہ لگتا ہے نمبر 22 نے، کہ قبر جو ہے وہ اینڈ آف لائف نہیں ہے، اس کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے، اپنے اعمال تب صحیح پتہ لگنا ہے۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ نے اسے جو حکم دیا اس نے اس پر عمل نہ کیا، تو انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف نظر کرے۔ بے شک ہم ہی نے پانی برسایا ہے، پھر ہم ہی نے زمین کو اچھی طرح پھاڑا، پھر ہم نے ہی اسی پر اناج اگایا۔ تو جب بھی ہم اپنے کھانے کی طرف دیکھیں تو اس چیز کو دیکھیں کہ اس کی پیچھے کتنی محنت ہوئی ہے، یہ جو کھانا ہماری ٹیبل پہ ہمارے سامنے پہنچا ہے یہ کہاں کہاں سے محنت ہو کے آیا۔ تو ہمارے لیے بڑا آسان ہوتا ہے چیزوں کا ضائع کرنا، ان کو پھینک دینا۔ تو جو ہے اس سے جو ہے نا ہمیں بچنا چاہیے کہ اس سے پیچھے دیکھیں اللہ تعالیٰ کی نعمت اگر نہ ہوتی پانی،
تو وہ زمین پر نہ بس جاتی، اور زمین کو پھاڑ کر پھر جو اناج نہ نکلتا، تو ہمیں یہ ساری چیزیں کہاں سے ملنی تھی؟ پھر ہم نے اس میں سے اناج اگایا، اور انگور اور ترکاری اور زیتون اور کھجورے اور گھنے گھنے باغ اور میوے اور چارہ، یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے لیے بنایا ہے، کہ ہمارے بھی کھانے کے لیے بنایا ہے اور مویشیوں کے لیے کھانے کے لیے بنایا۔ اب دیکھیں ایک اور بات میرے مائنڈ میں آ رہی ہے کہ اگر وہ جو سارے مویشی ہیں، جتنے بھی سارے وہ گائے بھینس اور بکرے وغیرہ ہوتے ہیں، اگر وہ وہی کھانا شروع کر دیں جو کہ ہم کھاتے ہیں، فار ایگزامپل اگر وہ کھجوریں، زیتون اور انگور اور یہ اس طرح کی چیزیں کھانا شروع کر دیں، ٹھیک ہے، اللہ کے ہاں تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، مگر اللہ نے دیکھے نا کتنی خوبصورت ڈسٹریبیوشن رکھی ہوئی ہے کہ جو ہمارے کھانے کی چیزیں ان کو جانور نہیں کھاتے، اور جانور کھانے کی چیزیں ان کو ہم نہیں کھاتے سوائے کچھ کے۔ تو جو ہے اللہ تعالیٰ کی یہ ڈسٹریبیوشن بھی کتنی خوبصورت ہے۔ اور پھر ہم لوگ ان مویشیوں کو بھی کھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ میری بیٹی نے بھی مجھے بتایا۔ 23، اور جب کانوں کو پھاڑنے والی آواز آئے گی، اس دن آدمی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے۔ ہر شخص اس روز ایک فکر میں ہوگا جو اسے سب سے بے نیاز کر دے گی۔ یعنی کہ اس دن کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، سارے رشتے ختم ہو جائیں گے۔ اس دن نہ رشتے کام آئیں گے اور نہ کسی کا حال پوچھا جائے گا۔ اس دن انسان بھاگے گا اپنے بھائی سے اور اپنی ہی ماں سے۔ حالانکہ جب دنیا میں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو انسان اپنی ماں کی طرف دوڑتا ہے، لیکن اس دن ماں سے بھی کنی کترائے گا کہ کوئی مجھ سے کوئی فیور نہ مانگ لے، اور اسی طرح ماں اپنے بچوں سے کنی کترائے گی کہ مجھ سے کوئی فیور نہ مانگ لے۔ ہر روز اس دن ہر کوئی اپنی فکر میں ہوگا۔ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو وہ ننگے بدن، ننگے پاؤں، بغیر ختنہ کے ہوں گے۔ ان کا پسینہ ان کو لگام ڈالے گا، وہ ان کے کانوں کی لو تک پہنچے گا۔ اب دیکھیں یہاں پہ ننگے ہونے کا مقصد یہ ہے کہ انسان ظاہر بات ہے ہمیں شرم آ رہی ہے یہ سوچ کے، مگر اس وقت اتنی نفسا نفسی ہوگی کہ کسی کو کسی کی پرواہ ہی نہیں ہوگی، کہ کوئی ساتھ بھی کھڑا ہوا شخص اس کو پرواہ ہی نہیں ہوگی کہ وہ اس نے کیا پہنا ہوا یا کیا نہیں پہنا ہوا، یا ہر کوئی اپنے اعمال کی کتاب کی طرف دیکھ رہا ہوگا، کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کا ہوش ہی نہیں ہوگا۔ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، ہائے شرم گاہیں نظر نہیں آئیں گی اور لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ ایسا کرنے سے لوگ مشغول ہوں گے، یعنی ہر ایک کو اپنی ایسی پڑی ہوگی کہ کسی کو کسی طرف دیکھنے کا ہوش ہی نہیں ہوگا، کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا۔ پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی، لیکن کچھ لوگ اس دن بڑے خوش ہوں گے۔ اب ظاہر دیکھتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں۔ آیت نمبر 39 میں، خندہ اور شاداں یہ نیکوکار ہیں، اور اس روز کتنے چہرے ایسے ہوں گے جن پر گرد پڑی ہوگی اور ان پر سیاہی چڑھی ہوگی، یہی لوگ ہوں گے انکار کرنے والے بدکار، یعنی کافر بھی، اور جو لوگ بد عمل کرتے ہیں۔ فاجر کہتے ہیں، فاجر اور فاسق وہ بھی انہی کا انجام ہوگا جو کہ برائیاں کرنے والا انسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی سختی سے بچائے، اور ہمیں ہر پل اپنے نیک عمل کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہمیں دے، اور اچھے اپنے عرش کے سائے کے تلے اس دن اللہ تعالیٰ ہمیں رکھے۔ اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اس عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے، آمین ثم آمین۔ اگلی صورت شروع کرتے ہیں، سورۃ التکویر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انقدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت۔ جب سورج لپیٹ لیا جائے گا کہ اس کو تہ لگا دیا، بالکل وہ فولڈ ہو جائے گا، اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، اور جب بیانے والی اونٹنیاں یوں ہی چھوڑ دی جائیں گی، یعنی بیانے والی اونٹنیاں یوں ہی چھوڑ دی جائیں، یعنی اونٹنیوں کے مالک اپنی اونٹنیوں سے غافل ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر یہ اونٹنیوں کا ذکر اس لیے کہ وہاں پہ اس ٹائم پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں اونٹنیاں جو تھیں وہ سب سے بڑا سرمایہ ہوتے ہیں۔ وہ ایسے ہی سمجھ لیں جیسے آج کے زمانے میں فراری سمجھ لیں، کسی کے پاس فراری گاڑی ہے، تو کوئی بھی اپنی فراری گاڑی کو اگر باہر بیٹھ کے جو ہے اس کو صاف کر رہا ہوگا تو اس قیامت والے دن اس کو وہ فراری بھی بھول جائے گی۔ اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے، اور جب سمندر آگ ہو جائیں گے، یعنی سمندر میں آگ بھڑک اٹھے گی، اور جب روحیں جسموں سے ملا دی جائیں گی، جہاں جہاں روحیں عالم ارواح سے، عالم برزخ سے
وہ روحیں آ کے اپنے جسموں کو مل جائیں گی، یعنی مرتے وقت ہماری جان جسم سے الگ ہو جائے گی اور قیامت کا دن آئے گا تو روحیں واپس جسم سے جڑ جائیں گی، انسان پھر ہوش و حواس کے ساتھ زندہ کر دیا جائے گا۔ اسی طرح آپ دیکھیں وَإِذَن نفوس زوجت کا ایک اور معنی یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن ایک جیسے عمل کرنے والے اکٹھے ہو جائیں گے، یعنی کہ جو جس سے محبت کرتا ہوگا، جو جس طرح کے کام کرتا ہوگا، اس کو اکٹھا کر دیا جائے گا۔ جو اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کی محبت میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ان کو جنت میں ملا دیا جائے گا انشاءاللہ، جیسے ہم لوگ سارے یہاں بیٹھے ہیں۔ اور شیطان کی پیروی میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، ان کو جہنم میں اکٹھا کیا جائے گا۔ تو جیسے وہ میں نے بتایا کہ سورہ واقعہ میں جو گروپس بنیں گے، 3 گروپس بنیں گے، ایک دائیں ہاتھ والے، ایک بائیں ہاتھ والے، اور ایک سابقون الاولون۔ سابقون الاولون میں تو علماء، شہداء اور انبیاء کرام اور صالحین ہوں گے انشاءاللہ، اللہ تعالی ہمیں اس میں شامل کرے۔ تو دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ والے لوگوں میں پھر آگے اور سب ڈویژن ہوگی کہ وہاں پر اب جیسے بائیں ہاتھ کے دوزخ والے جو لوگ ہیں، تو جو چغل خوری کرنے کی جن کو عادت تھی، وہ سب کا ایک گروپ بن جائے گا۔ جو زنا کرنے والے لوگ تھے، ان کا ایک گروپ بن جائے گا، اور اس کے لیول کے حساب، ان کی برائیوں کے لیول کے حساب سے ان کو اس حساب سے جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اور اسی طرح پھر جو دائیں ہاتھ والے ہوں گے، جو کہ جنت میں جانے والے ہوں گے، ان کے اعمال کے مطابق ان کے درجے بنیں گے اور ان کو جو ہے وہ جنت میں ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے۔ اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، آمین ثم آمین۔ تو آدمی اس قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ دنیا میں محبت کرتا ہے، خواہ وہ یہ چاہتا ہو یا نہ چاہتا ہو، لیکن اس دن تو انسان اپنے ہی دوست کے ساتھ ہوگا۔ تو دنیا میں دیکھ لینا چاہیے کہ ہماری محبتیں کس کے ساتھ ہیں اور ہم کس کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں، ہمیں کس کے ساتھ رہنے میں مزہ آتا ہے۔ آیت نمبر 8۔ اور جب اس بچی سے جو زندہ دفنا دی گئی تھی پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ کے سبب قتل کر دی گئی تھی۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ زندہ لڑکی کو دفنا کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ قیس بن عاصم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے دور جاہلیت میں اپنی 8 بیٹیوں کو زمین میں دفن کر دیا ہے زندہ۔ استغفر اللہ، یہ حالت تھی دور جاہلیت۔ تو اب وہ پشیمان تھے مسلمان ہو کر کہ اب میں اس کا کفارہ کیسے ادا کروں۔ اس طرح بعض خواتین جو لاعلمی میں بچوں کو ابارٹ کر دیتی ہیں پیٹ کے اندر ہی، پھر وہ پوچھتی ہیں کہ کیا کریں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ہر ایک کے عوض ایک غلام آزاد کرنے کا کہا۔ اس نے کہا کہ میں تو اونٹنوں والا ہوں، میرے پاس غلام نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر تو چاہتا ہے کہ ان کی طرف سے، یعنی ہر بچی کی طرف سے ایک اونٹ قربان کر دے۔ تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے ٹائم میں یہ بات ان کو بتائی کہ جب ان کو نہیں پتا تھا، جب وہ جاہل تھے، تو یہ حکم اس وقت کے لوگوں کے لیے۔ اور ویسے بھی اگر بچے میں جان پڑ چکی ہو اور بچے کو جو ہے آپ خدا نخواستہ کوئی خاتون جو ہے وہ ابارٹ کرواتی ہے یا اس کو جو ہے وہ بلا وجہ مارنے کی کوشش کرتی ہے فار اینی ریزن، تو اس میں پھر جو ہے وہ قصاص کا معاملہ آتا ہے۔ تو اس لیے بہت ڈرنا چاہیے ان ساری باتوں سے۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں آیا نمبر 9۔ تو وہ بچی جو دفنائی ہوگی اور اگر انہوں نے اس کا کفارہ نہیں دیا ہوگا تو اس بچی کو جو ہے پوچھا جائے گا تمہارا کیا قصور تھا کہ تمہیں دفنایا گیا ہے۔ اور جب اعمال کے دفتر کھولے جائیں گے، یہ کتاب زندگی سامنے آ جائے گی، سب کیا دھرا سامنے دیکھ لے گا انسان، جو چھپ چھپ کے کام کیے، جو لوگوں کے سامنے کیے، سب سامنے آ جائے گا، کچھ بھی اس دن جو ہے چھپا نہیں رہے گا۔ اور جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی، اب دیکھیں آسمان کی ایک اور اللہ تعالیٰ نے ڈسکرپشن یہاں دی ہے کہ آسمان کے ساتھ کیا ہوگا کہ اس کی کھال کھینچ لی جائے گی۔ اور جب دوزخ کی آگ بھڑکائی جائے گی اور جب بہشت قریب لائی جائے گی، تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے، کیا جمع پونجی، سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ جو کام چھپ کر کیے اور جو ظاہر کیے، کون سے نیک عمل کیے، یہ دنیا اللہ نے ہمیں جنت کمانے کے لیے دی ہے، وہاں کے لیے کچھ تیار کر لیں، وہاں جا کر پتہ چلے گا کہ کیا کما کر لائے ہیں، کون سے نیک عمل کیے ہیں، اور اس دن کے لیے، اس آخرت کے لیے ہم نے کیا اکٹھا کیا ہے۔ آیت نمبر 15۔ بس میں ان ستاروں کی قسم کھاتا ہوں جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور جو سیر کرتے اور غائب ہوتے ہیں، اور رات کی قسم جب وہ پھیلنے لگتی ہے
اور صبح کی قسم جب وہ نمودار ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کی قسم کیوں کھائی؟ کہ وہ اپنے وقت مقرر پہ اللہ کی اطاعت کے مطابق یہ کام کر رہے ہیں، اور اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ہیں کہ بے شک یہ قرآن اس فرشتے اعلیٰ مقام کا سنایا ہوا پیغام ہے۔ حضرت جبرائیل کی بات ہو رہی ہے، اور جو صاحب قوت ہے، مالک عرش کے ہاں اونچے درجے والا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے سدرۃ المنتہا کے پاس جبرائیل کو دیکھا، ان کے 600 پر تھے، ان کے پروں سے موتی، ہیرے، یاقوت جڑے ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے جبرائیل کو دیکھا کہ ان کے پاؤں کی روئیں موتی کی طرح ہیں، ان کی مثال سبزے پر بارش کے قطروں کی طرح ہے کہ جیسے شبنم پڑی ہوئی ہے، ایسے ہیں ان کے پاؤں کے، اور اوپر موتی جیسے نظر آ رہے تھے، یعنی انتہائی خوبصورت بھی تھے۔ وہاں ان کا حکم مانا جاتا ہے، یعنی وہ فرشتوں کے سردار ہیں، باقی فرشتے ان کی بات مانتے ہیں، بااعتماد ہیں، ٹرسٹ وردی ہیں۔ یعنی جبرائیل علیہ السلام جو قرآن لے کر آئے ہیں، ان کی یہ صفات ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ٹرسٹ وردی ہیں۔ آپ کا اخلاق، آپ کا ایمان سب قابل غور ہے۔ تو آگے ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ سردار ہیں، ساتھ ہی امانت دار ہیں، اور مکے والوں تمہارے رفیق یعنی تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیوانے نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ وہ دیوانہ کہتے تھے، کہ شاید کہ وہ کیسے ایک ان پڑھ انسان جو ہے وہ اتنی بڑی بڑی باتیں کرنا شروع ہو گیا، تو ان کو لگتا تھا شاید خدا نخواستہ وہ دیوانے ہو گئے۔ اور بے شک انہوں نے اس فرشتے کو آسمان کے کھلے کنارے پر دیکھا ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو آسمان میں دیکھا تھا، اور وہ غیب کی باتوں کے ظاہر کرنے میں بخیل نہیں، اور یہ کسی شیطان مردود کا کلام نہیں۔ پھر تم کدھر جا رہے ہو؟ یعنی ایسا بڑا فرشتہ اس کتاب کو لے کر آیا ہے، لہٰذا تم اس کتاب میں شک نہ کرو اور اس کتاب کی اہمیت جانو۔ یہ قرآن تو تمام جہان کے لیے نصیحت ہے، تمام جہان کے لیے نصیحت ہے، یعنی اس کے لیے جو تم میں سے سیدھی راہ چلنا چاہے، اور تم لوگ کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر وہی جو اللہ رب العالمین چاہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس قرآن کے ذریعے ہدایت کی نور جو ہے ہمارے دلوں میں بھر دے، اور ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دے، آمین ثم آمین۔ آگے چلتے ہیں سورۃ الانفطار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت۔ جب آسمان پھٹ جائے گا، جب تارے جھڑ جائیں گے۔ اب دیکھیں یہاں پر آسمان کی پھٹنے کی بات ہو رہی ہے، اور جب سمندر ابل پڑیں گے، اور جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی، تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا تھا اور پیچھے کیا چھوڑ کے آیا تھا۔ تو اس دن کے بارے میں سوچئے کہ جب انسان اپنے اعمال کے بارے میں خوب جان لے گا، یعنی کس چیز کو اس نے مقدم رکھا، کس چیز کو پرائرٹی دی، آگے رکھا، پرائرٹی پہ رکھا، کس چیز کو اس نے اگنور کر دیا، کون سے فرائض ادا کیے اور کون سے فراموش کیے۔ آیت نمبر 6۔ اے انسان، تجھ کو اپنے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے؟ وہی تو ہے جس نے تجھے بنایا، پھر تیرے اعضاء کو درست کیا اور تیری قامت کو متعدل کیا، جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا، مگر افسوس تم لوگ جزا کو جھٹلاتے ہو، حالانکہ تم پر نگہباں مقرر ہیں، یعنی کرام الکاتبین، جو کہ ہمارے سارے اعمال جو ہیں لکھتے جاتے ہیں، اور کوئی بھی جو ہے ہماری بات کو لکھنے سے گریز نہیں کرتے۔ جو کچھ تم کرتے ہو وہ اسے جانتے ہیں، بے شک نیکوکار نعمتوں میں ہوں گے، وہ بدکار دوزخ میں، یعنی کہ جزا کے دن میں داخل ہوں گے۔ تو اس میں آپ دیکھیں کرام الکاتبین، فرشتوں کی حاضری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ فرشتے رات کو اور کچھ فرشتے دن کو یکے بعد دیگرے حاضر ہوتے ہیں۔ یہ فرشتے نماز فجر اور نماز عصر کے وقت اکٹھے ہوتے ہیں، تو جو فرشتے تمہارے درمیان رات کو رہ چکے ہوتے ہیں وہ آسمانوں پر چڑھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ باوجود اس کے کہ یہ چیز جانتا ہے، خود ان سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا، کیا کر رہے تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ جس وقت ہم اس کے پاس سے جدا ہوئے تب بھی وہ نماز پڑھے تھے، یعنی فجر کی، اور جب ان کے پاس سے گئے تب بھی وہ نماز پڑھے تھے، یعنی کہ عصر کی۔ تو یہ دو جو نمازیں ہیں یہ بہت خاص طور پر اہم ہے، ساری نمازیں ماشاءاللہ اہم ہیں، لیکن اس وقت فرشتوں کی تبدیلی کا وقت ہے۔ تو آپ دیکھا کریں
کہ عصر تک آپ نے کیا کام کیے، صبح سے لے کر اور پھر عصر کے بعد سے فجر تک کیا کام کیے، ان میں نیکیوں کا کتنا حصہ تھا، اللہ کا ذکر کتنا تھا، قرآن کی تلاوت کتنی تھی، صدقہ خیرات کتنا تھا، لوگوں کے کام کتنے آئے، اچھے اچھے کام کتنے کیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی نے الحمدللہ کثیرہ کہا کہ اچھے کاموں میں بڑا کام اللہ کا ذکر ہے، تو اس نے اللہ کی تعریف بڑے خوبصورت انداز میں بیان کی، تو اس کلمے کو لکھنا فرشتے پر بھاری ہو گئی، یعنی اس سے وہ سنبھال نہیں رہا تھا، تو اس نے اپنے رب عزوجل سے مراجعہ کیا، یعنی اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا اور کہا کہ میں کیا کروں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس طرح میرے بندے نے کثیرن کہا ہے اسی طرح لکھو، یعنی کثیرن کہا یا کثیرن کہا یا کثیرن کہا، یعنی جس طرح کہا ہے، جس درجے کا کہا ہے، جس شوق سے کہا ہے ویسا ہی لکھ لو، اس کی جزا اللہ تعالیٰ خود ہی انسان کو دے گا۔ تو بات یہ ہے کہ ہم صرف عبادت نہیں کرنی چاہیے، عبادت کے اندر حسن بھی پیدا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی سچے دل سے اور محبت کے ساتھ تعریف کرنی چاہیے۔ تو آئیں ایک دفعہ 3 دفعہ پڑھتے ہیں، الحمد للہ کثیرا، الحمد للہ کثیرا، الحمد للہ کثیرا۔ تو صرف اللہ کو یاد ہی نہیں کرنا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایسے ہی نہیں، ٹھیک ہے کبھی آپ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں تب بھی منہ سے جاری، لیکن بات یہ ہے کہ ایسے کہیں سبحان اللہ کم از کم دن میں ایک دفعہ ہی دل سے نکلے، کہ الحمدللہ بھی الحمدللہ کہیں تو دل سے نکلے، صرف لپ سروس نہ ہو بلکہ وہ دل کے الفاظ ہو، اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اپنے مومن بندوں میں سے کسی کو آزماتا ہوں اور وہ میری تعریف کرتا ہے، یعنی آئی اس پر آزمائش ہے، تکلیف ہے، لیکن پھر بھی وہ الحمدللہ کہہ رہا ہے اور وہ صبر کرتا ہے جس میں نے اس کو مبتلا کیا ہے، تو وہ شفا یاب ہو کر اپنے بستر سے اس دن گناہوں سے پاک ہو کر اٹھتا ہے جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ تو جو ہم پہ تکلیفیں آتی ہیں، جو بیماریاں آتی ہیں، وہ ہمیں پاک صاف کرنے کے لیے آتی ہیں، یعنی اگر کوئی شخص بیمار ہو کر بستر پر پڑ جائے تو اس بیماری پر جزا فضا نہ کرے، اللہ کے بارے میں برا گمان نہ کرے، اچھا گمان رکھے، الحمدللہ کہے اس پر بھی، تو وہ اس کو بالکل گناہوں سے صاف ہو جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت اعمال لکھنے والے فرشتوں سے فرماتے ہیں، میں نے اپنے بندے کو پابند کر لیا، یعنی جکڑ دیا تھا اور اس کو آزما رہا ہوں۔ اللہ اکبر، تم اس کی تندرستی کی حالت میں اس کے اعمال کے جو اجر لکھتے تھے اس کو برقرار رکھو۔ تو یہ دیکھیں کتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ جب انسان اچھی صحت میں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، فار ایگزامپل تہجد گزار ہوتا ہے تو جب اس پہ بیماری آتی ہے تو وہ تہجد نہیں پڑھ سکتا، فار ایگزامپل اس وقت، تو اللہ تعالیٰ پھر اس فرشتوں کو کہتے ہیں کہ جو یہ اچھی حالت میں جو ہے، جب یہ تندرست تھا، جو کام یہ تندرستی کے وقت کر رہا تھا، جتنا اجر اس وقت اس کو مل رہا تھا، اس کی بیماری میں بھی اتنا اجر اس کو دیتے جاؤ، کیونکہ اس بیماری نے اب ان کو ان کاموں سے، ان نیک کاموں سے روک دیا ہے۔ تو کتنی پیاری بات ہے، اللہ تعالیٰ کتنے رحیم و کریم ہے۔ تو اس لیے آج اگر ہمارے پاس صحت ہے، ہمارے پاس ٹائم ہے، تو اس کو ہم اچھے طرح سے استعمال کریں، کہ کل اگر نہیں بھی ہوتا ہمارے پاس ٹائم، ہمارے پاس صحت نہیں بھی ہے، تو ہمارے مال اسی طرح لکھے جائیں جیسے کہ ہم صحت میں لکھے کرتے ہیں۔ تو جوانی میں، صحت میں، خوشحالی میں اپنے رب کو یاد رکھیں، جب تکلیفوں کا وہ وقت آئے گا تو رب جو ہے ہمارا مہربانیاں فرمائے گا۔ ایک طرف گناہ جڑ رہے ہیں، درجات بلند ہو رہے ہیں، دوسری طرف وہ پچھلے اعمال بھی لکھے جا رہے ہیں، لیکن اگر ہم اس دنیا میں اس وقت میں اپنے آپ کو ضائع کر دیتے ہیں تو پھر بیماری کا وقت بھی ضائع ہونے والے میں ہی شمار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ آگے چلتے ہیں۔ بے شک نیکوکار نعمتوں کی بہشت میں ہوں گے اور بدکار دوزخ میں، یعنی جزا کے دن اس میں داخل ہوں گے، اس سے چھپ نہیں سکیں گے، اور تمہیں کیا معلوم کہ جزا کا دن کیسا ہوگا۔ پھر تمہیں کیا معلوم کہ جزا کا دن کیسا ہوگا، 2 دفعہ اللہ تعالیٰ نے بتایا، تو اس کا مطلب ہے ہمیں کوئی بھی اندازہ نہیں ہے کہ اس دن ہونا کیا ہے، جس روز کوئی کسی کے کچھ کام نہ آ سکے گا، اور حکم اس روز اللہ ہی کا ہوگا، تو اس دن کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکے گا۔ آج دنیا میں تکلیف ہوتی ہے، کوئی کھانا بنا کر لے آتا ہے، کوئی آپ کی تیمارداری کرتا ہے، کوئی آپ کو دعا پلاتا ہے، کوئی آپ کو دباتا ہے، کوئی کسی طرح دل بہلاتا ہے کہ آپ کی تکلیف دور ہو جائے، یا اس کے علاوہ کوئی فوت ہو جائے تو کس کس طرح عزیز پیارے آتے ہیں، دلاسا دیتے ہیں، کمبنی دیتے ہیں، خوش کرتے ہیں تاکہ ہمارا غم دور ہو جائے، لیکن وہاں انسان اکیلا ہی ہوگا،
کوئی بھی پاس نہیں پھٹکے گا، کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور اس دن حکم صرف اللہ کا چلے گا، بات صرف اللہ کی مانی جائے، کسی اور کی نہیں۔ اس لیے اس دنیا میں زندگی میں ہی اللہ کو راضی کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں شامل کریں۔ چھوٹی سی صورت تھی، آگے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ المطففین۔ تو اس کا ایک بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مدینے والے ناپ تول میں سے سب سے برے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مدینہ والوں کا ناپ تول ٹھیک نہیں تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ صورت اتار دی کہ اس کے بعد وہ صحیح صحیح ناپ تول کرنے لگے۔ تو یاد رکھیے، وزن امانت ہے، ناپ تول جو ہے کسی کو بھی دیتے ہوئے پورا پورا کریں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں تو انہیں قحط سالیاں، سخت تکلیفیں اور بادشاہوں کے ظلم دبوچ لیتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا دھوکہ چلیں پہلے اس کی تھوڑی تلاوت کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ۔ ناپ اور تول میں کمی کرنے والوں کے لیے خرابی ہے، جو لوگوں سے ناپ کریں تو پورا کریں، اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیں تو کم دیں۔ کیا یہ لوگ یہ خیال نہیں کرتے کہ اٹھائے بھی جائیں گے، یعنی کہ ایک بڑا سخت دن بھی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دھوکہ دیا، یعنی کم ناپ کیا یا کم تول کر دیا، دوسرے کو چیٹ کیا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور مکر اور دھوکہ آگ میں ہوں گے۔ تو یاد رکھیے، یہ ناپ تول کرنا، ناپنا اور تولنا چیزوں کے بارے میں بھی ہے، بزنس کے دوران بھی ہے، لیکن عمومی طور پر فرائض اور حقوق کے درمیان بھی ایک اعتدال قائم کرتا ہے۔ جب ہم اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں کہ میرا یہ حق ہے، تو ساتھ ہی ہم یہ سوچنا چاہیے کہ میرا کچھ فرض بھی بنتا ہے۔ ہم دوسروں سے تو ایکسپیکٹ کرنے لگتے ہیں کہ ہمارے لیے اچھے بن جائیں، اچھے ہی اچھے ہوں، کبھی اپنے بارے میں نہیں سوچتے کہ ہم دوسرے کے لیے کیا کر رہے ہیں، ہم دوسرے کے لیے کتنا باعث سکون ہے، ہم اس کو کتنی راحت پہنچاتے ہیں۔ تو آج آپ دیکھیں کہ لوگوں کے درمیان عجب طرح کی کشمکش چپکلش ہوتی ہے، عجب طرح کی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ ساس بہو کو دیکھ لیں، ماں بیٹی کو دیکھ لیں، یا اس طرح شوہر بیوی کو دیکھ لیں، ہر ایک چاہتا ہے کہ اس کا حق دے دیا جائے۔ ساس چاہتی ہے کہ اس کو عزت دی جائے، بہو چاہتی ہے کہ اس کو آزادی مل جائے، اس کی عزت کی جائے، ماں اپنے حقوق جتاتی ہے، بیٹی اپنے حقوق جتاتی ہے، ہر کوئی بس حق لینے کے چکر میں ہے۔ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میرا حق، میری عزت، میرا مقام، مجھے سب کچھ مل جائے، مجھے سکون بھی مل جائے، مجھے کھانے کو بھی مل جائے، مجھے عزت بھی مل جائے، مجھے دوسروں کی طرف سے ساری سہولتیں مل جائیں۔ لیکن میرا جو فرض بنتا ہے ایک ماں کی حیثیت سے، ایک ساس کی حیثیت سے، ایک بیوی کی حیثیت سے، بہن کی حیثیت کے، بھائی کی حیثیت سے، میں وہ بھی کبھی سوچتی ہوں کہ کیا میں وہ بھی پورا کرتی ہوں۔ اس طرح ہم عام لوگوں کے معاملے میں اپنے دوستوں کے، اپنے کولیگز کے، جس کسی کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم عموماً اپنے رویے پر غور نہیں کرتے کہ ہمارا اخلاق کیسا ہے، ہمارا طریقہ کیسا ہے، لیکن دوسروں سے بھی ہم یہی توقع کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہمیشہ بیسٹ آف دی بیسٹ فارم میں رہیں، اور ہمارے ساتھ کبھی بھی کوئی زیادتی نہ کریں۔ تو یاد رکھیے کہ قیامت کے دن ناپ تول کے بارے میں بھی پوچھ گچھ ہوگی، اس طرح حقوق اور فرائض کے بارے میں بھی، یعنی بعض اوقات ہم ضد لگا لیتے ہیں چونکہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اب میں بھی یہ نہیں کروں گی، نہیں، اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا، شوہر سے اس کے بارے میں سوال ہوگا، اس نے فرض پورا کیا کہ نہیں، اور بیوی سے اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ بیوی کی حیثیت سے اس پر شوہر کے جو حقوق تھے وہ کیا اس نے پورے کیے یا نہیں۔ تو ہر شخص کو اپنے فرائض ادا کرنے کے بارے میں سوچنا چاہیے، اور جب ہر شخص اپنا فرض ادا کرتا ہے، اپنا رویہ درست کرتا ہے، تو معاشرے کے اندر ایک خوشگواری آتی ہے، اور جب ہر شخص حق لینے اور چھینے کی فکر میں ہوتا ہے تو پریشانیاں ہی پریشانیاں آتی ہیں۔ تو سمپل سا رول ہے کہ اپنے فرائض اچھی طرح سے ادا کرنا شروع کر دیں، تو جو ہے آپ جو ہے وہ جب آپ ہر کوئی اپنے فرائض اچھی طرح سے ادا کر رہا ہوگا تو جو ہے وہ کسی کو کہنا ہی نہیں پڑے گا کہ میرا حق ادا کرو۔
کیونکہ اگلا اپنا فرض ادا کر رہا ہے. جب شوہر اپنا فرض ادا کر رہا ہے، بیوی اپنا فرض ادا کر رہی ہے، ماں کر رہی ہے، ساس کر رہی ہے، بہو کر رہی ہے، ہر کوئی اپنا جب فرض ادا کر رہے ہیں تو کسی کا حق مارا ہی نہیں جائے گا. تو بس ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے کہ ہم اپنے فرائض ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. دوسروں کے حق خود ہی انشاءاللہ دیے جائیں گے. تو یاد رکھیے کہ حسن اخلاق کے اعلیٰ نمونے کے طور پر اگر دوسرا اچھا نہیں بھی کر رہا، آپ اچھا کرنا شروع کر دیں. اچھائی سے اچھائی پھیلتی ہے. قرآن میں بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ اس طریقے سے برائی کو دور کرو جو سب سے بہترین ہے. تو برائی کو اچھائی سے دور کرنا بھی جو ہے حسن عمل ہے. تو ہم برائی کو برائی سے ہی دور کرتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑی برائی سے دور کرتے ہیں. کوئی ہمیں ایک بات کرے، ہم اس کو 4 سنانے کو تیار ہوتے ہیں. ہم نان سٹاپ ان کے ساتھ بدتمیزی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. کوئی ایک چھوٹی سی بات کسی کی ہمیں بری لگتی ہے تو ہم اس پر غصے سے بھڑکتے ہیں. تو آپ سوچئے کہ ایسا کرنے سے کیا اس گھر میں، اس رشتے میں، اس ادارے میں، اس جگہ پر، کسی آفس میں کیا خیر آئے گی کہ جب لوگوں کے اخلاق اور رویے ایسے ہوں گے. فعفو فصفحوا، جیسے سورہ بقرہ میں پڑھا کہ ان کو معاف کر دیں، درگزر کر دیں، اور پھر اگنور بھی کریں. اگنور اس طرح سے کہ آپ اپنی میموری سے بھی وہ چیز ڈیلیٹ کر دیں کہ کبھی کوئی کام ایسا ہوا تھا. تو زندگی معاف کرنے اور درگزر کرنے سے ہی اچھی گزرتی ہے، چاہے وہ کسی ریلیشن شپ میں ہو، کبھی بھی کسی کا کوئی تعلق ہو. اور یہ قرآن کا فارمولہ، یہ میرا نہیں، کیونکہ بہت سے لوگ بعد میں مجھے لوگ کہتے ہیں، تنقید کرتے ہیں لوگوں پر، علماء پر، کہ آپ کہتی ہیں معاف کر دو، آپ کہتی ہیں درگزر کر دو، آپ کہتے ہیں کہ آپ اچھے بن جاؤ. یہ جو ہے علماء نہیں کہہ رہے، یہ اس کتاب کا، یہ آپ کا رب آپ کو سکھا رہا ہے کہ جس نے آپ کو پیدا کیا. وہ کہتا ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو اس طریقے سے دور کرو جو اچھی ہے. یعنی اگر کوئی برا کرتا ہے تو تم اس کے ساتھ اچھے بن جاؤ. وہ اچھا نہیں تو تم اچھے بن کے دکھا دو، اس کو سکھا دو. جیسے بچوں کو ہم رول ماڈل بن کے دکھاتے ہیں اور ان کو جو ہے ہم اچھا بننے کی تربیت ہے تو ان کے سامنے ہم رول ماڈل بنتے ہیں. تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ کوئی انسان آپ سے برا کر رہا ہوتا ہے تو اس کے بیک گراؤنڈ میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ برا کر رہا ہوتا ہے. وہ کسی کا دل نہیں کرتا کہ کوئی برا کرے. تو اس کے بیک گراؤنڈ میں ہمیشہ چیک کیا کریں کہ کیا اس کا بیک گراؤنڈ رہا تھا جس کی وجہ سے وہ اتنا تلخ مزاج انسان ہو گیا، یا اس کی تربیت میں کچھ کمی ہو گئی ہے. تو پھر جو ہے انسان کی جو کچھ عادات تو انسان بدل سکتا ہے، اور کچھ اگر نہیں بدل سکتا تو ان کو جو ہے وہ ساتھ لے کے چلیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے اجر میں جو ہے وہ دگنا اضافہ کریں گے. تو بات یہ ہے کہ جس دن آپ نے اپنے اوپر غور کرنا شروع کر دیا، جس دن آپ نے اپنی غلطیاں دیکھنی شروع کر دیں، جس دن آپ نے اپنے فرائض کو سمجھنا شروع کر دیا، اس دن سے اصلاح کا دور شروع ہو جاتا ہے. اس دن سے خوشحالی آ جاتی ہے. تو آپ کی خوشحالی جو ہے آپ کے صرف مائنڈ سیٹ چینج کرنے میں اور آپ کے دل کی حالت چینج کرنے میں آپ کی خوشحالی آ جائے. تو اس میں جوان ہوں یا بوڑھے ہوں، مرد ہوں یا عورت ہوں، کوئی بھی ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، ہر ایک کو اپنا فرض دیکھنا چاہیے اور برائی کو بھلائی کے ساتھ دور کرنا چاہیے. تو تمہارے اور اس شخص کے درمیان دشمنی بھی پڑ جائے، میاں بیوی کے درمیان دشمنی ہے، یا بہن بھائیوں کے درمیان، بعض اوقات ہمیں بہن بھائیوں سے شکایتیں ہوتی ہیں، تو کیا ہوگا؟ وہ ایسا ہو جائے گا جیسے جگری دوست ہوتا ہے، بہترین دوست ہوتا ہے کوئی. یہ اللہ تعالیٰ خوشخبری سنا رہے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ریلیشن شپس میں محبت پیدا ہو جائے تو تم اچھائی سے آغاز کر لو، دوسرے کی برائی کے مقابلے میں صبر سے کام لو، درگزر سے کام لو، اور برے حالات پر بھی تسبیح کرتے رہو. دل کی تنگی ہو تو اللہ کو یاد کرتے رہو، اللہ سے مدد مانگو، کیونکہ بہت دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں ہمیں کچھ چیزوں سے محروم کر کے ہمیں اپنے ساتھ جوڑتا ہے اور بار بار ہمیں مشکل میں ڈالتا ہے تاکہ ہم اس کی طرف رجوع کریں، اور ہم اسی کی طرف پھر بھی نہیں جاتے. جب انسان اپنے رب کی طرف نہیں جاتا، دعا کرتا ہے، اس کے آگے جھکتا ہے، تو بہت سے مسائل خود بخود جو ہیں وہ دم توڑ دیتے ہیں. اس میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، ہمارے معاشرے میں اکثر یہ ہے کہ میں تو بڑا ہوں، میں کیوں اس چھوٹے کو منانے جاؤں، یا میں کیوں اس کے ساتھ کروں. تو یہ بڑے چھوٹے کی گیم جو ہے نا، یہ انسان کو چھوڑ دینی چاہیے. اچھا انسان وہی ہوتا ہے، حسن زن جو ہے نا، اچھے اخلاق والا انسان وہی ہوتا ہے جو آگے پہل کر کے کرے. اب دیکھیں نا، اگر کوئی چھوٹا آپ سے ناراض ہے، یا چھوٹا جو ہے کسی کے ساتھ لڑائی ہو گئی ہے، اگر آپ آگے بڑھ کے خود ہی اس کو جو ہے وہ اسلام دعا کرنا شروع کر دیں گے تو اس میں آپ کی جو ہے وہ شان میں کوئی بھی کمی نہیں آ جائے. یقین جانیے کچھ بھی نہیں ہوگا. اس میں یہ ہے کہ آپ یہ بھی تو بات سوچیں نا کہ جو ہے وہ چھوٹے کو ہو سکتا ہے پتہ ہی نہ ہو کہ اپنی انا کو مار کے جو ہے وہ معافی کیسے مانگی جاتی ہے، یا اپنی انا کو مار کے آگے کیسے بڑھا جاتا ہے، دوستی کا ہاتھ کیسے بڑھایا جاتا ہے. تو اس کو کس نے سکھانا ہے؟ اس کو ہم ہی نے سکھانا ہے. تو جب ہم اپنی انا کو مار کے اگر کسی چھوٹے کے آگے بھی جا کے تو اس سے سلام دعا کر لیں گے تو اس کو بھی پتہ لگ جائے گا کہ ہاں جی یہ کام میں نے کیسے کرنا ہے.
تو اس کو بھی تو ہم ہی نے سکھانا ہے نا. تو جب ہم کریں گے تو تبھی تو اس کو سکھائیں گے، اور اس معاملے میں جب ہم اپنی انا کو سامنے لے آئیں گے تو کبھی بھی رشتے جو ہیں وہ جڑ کے نہیں رہ سکتے. تو چلیں اس پہ تو کافی لمبی بات ہوگی، آگے چلتے ہیں. جس دن تمہارے تمام لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، سن رکھو کہ بدکاروں کے اعمال نامے سجین میں ہوں گے. کیا تم جانتے ہو سجین کیا ہے؟ ایک دفتر ہے لکھا ہوا. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے. یعنی جو انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہیں، اور اس کو جھٹلاتا وہی ہے جو حد سے زیادہ آگے نکل گیا ہے. جب اس کو ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو پہلے لوگوں کے افسانے ہیں. ہرگز نہیں، بات یہ ہے کہ یہ جو اعمال بد کرتے ہیں ان کے دلوں پر زنک بیٹھ گیا ہے. تو جب انسان جو ہے گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے، زیادتیوں پر زیادتیاں کرتا چلا جاتا ہے، جہاں تک کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے، پتھر بن جاتے ہیں. مجاہد کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ آدمی ہے جو گناہ کرتا ہے تو گناہ اس کے دل کو گھیر لیتے ہیں، پھر وہ گناہ کرتا ہے تو گناہ اس کو اور گھیر لیتے ہیں، یہاں تک کہ گناہ اس کے دل کو ڈھانک لیتے ہیں، اس پر چھا جاتے ہیں، اور پھر اس کو کوئی خیر کی بات سمجھ نہیں آتی. بکر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں سوئی کے چبھونے کے سوراخ کے برابر سوراخ ہوتا ہے. جب چھوٹی سی پرک ہوتی ہے، پھر جب وہ دوسری بار گناہ کرتا ہے تو سوراخ زیادہ ہو جاتا ہے. جب گناہ بڑھ جاتے ہیں تو موٹی چھلنی کی مانند سوراخ بڑھ جاتے ہیں. پھر وہ کسی نیکی کو یاد نہیں کر سکتا، نہ ہی کسی نیک کام میں ثابت قدم رہ سکتا ہے. ثابت قدمی نہیں رہتی. ایک دن اچھا کام کرے گا، اگلے دن پھر ڈپ آئے گی، پھر بیٹھ گئے، پھر کوئی اچھا کام شروع کرے گا، پھر چھوڑ دیا. کوئی اچھا کام مکمل کر کے پورا کر کے نہیں دیتا. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے. اس پر استغفار کی ضرورت ہے، اس پر توبہ کی ضرورت ہے، اس پر اللہ کے آگے رونے کی ضرورت ہے کہ یا اللہ ہمیں نیکیوں کے کاموں کی ارادہ کرتے ہیں تو ہم اس کو پورا کیوں نہیں کر سکتے، اس پہ استقامت پسندی کیوں نہیں آ سکتے. اس کا مطلب ہے ہمارے گناہ ہمارے آڑے آ رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ جو کام ہم کرنا چاہتے ہیں اس کو نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل آپ تہجد کی ٹائم جو ہے سیٹ کرتے ہیں، ایک دن آپ پڑھتے ہیں اور 4 دن چھوڑتے ہیں، پھر ایک دن پڑھتے ہیں 4 دن چھوڑتے ہیں، آپ کی وہ کنسسٹنسی نہیں ہو رہی ہوتی. تو اس کا مطلب بہت زیادہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے دل پہ ہو سکتا ہے کچھ زنگ لگا ہو جس کو جو ہے دھونے کی ضرورت ہے. پھر ہمارے دل جب ہدایت کی نور سے پاک ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے سے اچھے اعمال کی توفیق بھی دے گا. تو بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ نیکی کے کام کر رہے ہیں، یہ اللہ کی توفیق سے ہوتے ہیں. شروع کرنے سے پہلے بھی اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، کام کرنے کے دوران میں بھی اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اور اختتام میں بھی اللہ کی مدد سے الحمدللہ الذی بنعمتہ تمت تتم الصالحات. نیک کام صرف اللہ کی نعمت اور فضل سے ہی پایا تکمیل تک پہنچتے ہیں. اس لیے ہر سٹیپ پر اللہ کو پکارنا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ توبہ استغفار سے دل صاف ہوتے چلے جاتے ہیں، پھر چمکتے چلے جاتے ہیں. ان کے اندر نیکی کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، پھر نیکی پر وہ جم جاتے ہیں. پھر نیکی کی اور ایمان کی ایسی لذت اور خلاوت اور مٹھاس اس کو محسوس ہوتی ہے کہ وہ کسی قیمت پر مشکل سے مشکل بھی نیکی کا کام چھوڑنا نہیں چاہتا، کیونکہ ابتدا میں اس کو نیکی کا کام مشکل لگتا ہے، اور اب اختتام پر اس کو نیکی کا کام بہت اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے. جیسے اکثر میں نے سنا ہے کہ بلکہ نوٹس بھی کیا ہے کہ جیسے کوئی قرآن کی کلاسز، جیسے کسی نے قرآن کا جو ہے پورا ترجمہ تفسیر اور تجوید کے ساتھ جیسے 3-4 سال لگا کے جیسے قرآن پڑھا ہے، جیسے ہی وہ ختم ہونے لگتا ہے تو ان کے دل جو ہے بے چین ہونے شروع ہو جائے. اکثر قرآن کے اسٹوڈنٹس کے دل بے چین ہو شروع کہ اب ہم کیا کریں، ہمارا اتنا اچھا تعلق لگا ہوا تھا، جڑا ہوا تھا قرآن کے ساتھ. تو وہ کچھ نہ کچھ اس کے بعد اس نیکی کی جو لذت آنی شروع ہو جاتی ہے، اس کے بعد کوئی نہ کوئی چیز اپنی پلان کرتے ہیں کہ کسی طرح ہم اس قرآن سے اللہ تعالیٰ سے جڑے رہ جائیں. ان کے دل جو ہیں وہ بے چین ہونا شروع ہو جاتے ہیں اکثر ایسے اسٹوڈنٹس کا نا. اور جب بھی ان کی جو وہ ریفلیکشنز شیئر وہ اپنی کر رہے ہوتے ہیں اینڈ آف گریجویشن ڈیز پہ، جو اپنی ریفلیکشن کا یہی حال ہوتا ہے کہ جو ہے یہ مٹھاس جو ہے اللہ تعالیٰ ہم سے چھین نہ لے، کہ یہ جتنا سکون ہمیں اس قرآن کو پڑھ کے آیا، اور جو مٹھاس اور لذت ہمیں اس کے ساتھ ایک تعلق جوڑ کے آیا، وہ کبھی بھی آج تک کسی کے ساتھ جوڑ کے نہیں آیا. تو وہ جو ہے پھر وہ اور اس طرح کے اچھے کاموں میں لگ جاتے ہیں اور خیر کا کام پھیلاتے جاتے ہیں، اور وہ جڑنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس کی توفیق دے. اب جیسے رمضان میں جو دن گزر رہے ہیں، حالانکہ آخری عشرے میں اور زیادہ عبادت شروع ہو جاتی ہے اور کمزوری بھی ہوتی ہے، روزے رکھ کے دل چاہتا ہے کہ یہ رمضان کبھی نہ جائے، اور اسی طرح یہ نعمت ہم پر چھائی رہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلا روزہ مشکل، پہلی تراویح مشکل، پہلے دن 2 گھنٹے بیٹھنا مشکل، نیند آ رہی ہوتی ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ یہ ساری تکلیفیں خوشگواری میں بدل گئیں. تو ایسا ہی ہوتا ہے، گناہ سے نیکیاں مشکل لگتی ہیں جبکہ توبہ سے نیکیاں آسان ہو جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ
ہمیں اس قرآن کے ساتھ جڑنے کی، ہر وقت جڑ کے رہنے کی توفیق دے اور ہمیں ثابت قدم رکھیں۔ آیہ نمبر 15، بے شک یہ لوگ اس روز اپنے پروردگار کے دیدار سے اوٹ میں ہوں گے۔ یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار ہر نعمت سے بڑا ہے، یعنی اس جیسی کوئی لذت نہیں ہوگی۔ جو لذت اس قرآن کو پڑھ کے اور اس اللہ تعالیٰ سے جڑ کے اس دنیا میں ہے نا، اس سے بھی کہیں بڑھ کے، جس کے ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے والی لذت ہوگی۔ لیکن کچھ بد نصیب اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکیں گے، جو دنیا میں گناہوں میں ڈوبے رہے اور اللہ کو ناراض کر کے گئے۔ اللہ تعالیٰ ناراضگی کی وجہ سے اپنا آپ کو نہیں دکھائے گا، یعنی کہ دیدار سے اوٹ میں ہوں گے، چھپے ہوئے ہوں گے۔ پھر یہ لوگ یقیناً دوزخ میں جا داخل ہوں گے، پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی چیز ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ یہ بھی سن رکھو کہ نیکوکاروں کے اعمال نامے علیین میں ہوں گے، یعنی کہ وہ جو تم کو کیا معلوم کہ علیین کیا ہے؟ تو نیک لوگوں کا نامہ اعمال بھی اچھی جگہ رکھا ہوگا، یعنی کہ ایک جگہ ہے علیین، جہاں پر وہ ایک دفتر جیسی جگہ ہے جہاں پہ علیین کا نامہ اعمال ہے۔ اور جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ برے لوگوں کا نامہ اعمال سجین میں ہوگا، تو وہ جو ہے اس میں رکھا ہوگا۔ جس کے پاس مقرب فرشتے حاضر ہوتے ہیں، تو وہ علیین جو کہ کتاب مرقوم ہے، جس کے پاس مقرب فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے، تختوں پر بیٹھے ہوں گے، نظارے کریں گے، تو تم ان کے چہروں ہی سے نعمت کی تازگی معلوم کر لو گے۔ تو فرشتے جو ہیں وہ ہمارا نامہ اعمال دیکھ کر، نیک نامہ اعمال دیکھ کر جو ہے آپس میں جو ہے دیکھتے رہتے ہیں، ان کو چیک کرتے ہیں کس کا گراف کتنا اوپر جا رہا ہے اور کس کا کتنا نیچے جا رہا ہے۔ ان کو شراب خالص سر مہر پلائی جائے گی، جس کی مہر مشک کی ہوگی۔ تو نعمتوں کے لیے ریس کرنے والوں کو چاہیے کہ اس کی ریس کریں۔ تو یعنی نعمتوں کا شوق ہے، اچھی اچھی چیزوں کا شوق ہے، انہیں چاہیے کہ ان چیزوں کا شوق پیدا کریں، اپنے اندر نیک کاموں کی جو ہے وہ طلب پیدا کریں، اور اس میں آب تسنیم کی آمیزش ہوگی۔ تسنیم بلند مقام پر چشمہ ہے جس سے جنت والوں کو شراب ملا کرے گی۔ وہ ایک چشمہ ہے جس میں اللہ کے مقرب پئیں گے۔ سبحان اللہ۔ جو گناہگار یعنی کفار ہیں وہ دنیا میں مومنوں سے ہنسی کیا کرتے ہیں، یعنی اس پر ہنستے ہیں، آوازیں کرتے ہیں، اشارے کرتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں۔ جب ان کے پاس سے گزرتے تو حقارت سے اشارے کرتے، اور جب اپنے گھر کو لوٹتے تو اتراتے ہوئے لوٹتے، اور جب ان کو یعنی مومنوں کو دیکھتے تو کہتے یہ تو گمراہ ہیں۔ یعنی ان ایمان والے جو تھے وہ گمراہ نظر آتے تھے، حالانکہ وہ یعنی کافر ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ تو آج مومن کافروں سے ہنسی کریں گے، آج مومن کہ یوم قیامت والے دن مومن کافروں سے ہنسی کریں گے کہ مسندوں پر بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہوں گے۔ آج کافروں کو ان کے کاموں کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ یعنی اگر آج مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یا کسی نیک کام کرنے کے والے کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہے، تو یہ نہ سمجھے کہ اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں، کل قیامت کے دن اس کا بدلہ مل کر رہے گا۔ ہمارے پاس ابھی آدھا گھنٹہ ہے، تو ہم انشاءاللہ یہ سورہ انشقاق شروع کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان مسندوں پر بٹھائے انشاءاللہ جنت میں، آمین ثم آمین۔ سورہ انشقاق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا السَّمَاءُ انشقت وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا حُقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا تَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے پروردگار کا فرمان سن لے گا، اور یہی اس کے لائق بھی ہے، اور جب ہماری زمین ہموار کر دی جائے گی، کہ بالکل زمین جو ہے وہ گولائی میں نہیں رہے گی، بالکل ہموار ہو جائے گی، کوئی اس پر جو ہے وہ اونچ نیچ نہیں ہوگی، بالکل جیسے سفید، کبھی آپ نے ماربل دیکھا ہو تو جیسے بالکل سیدھا ہوتا ہے، تو ساری جب جو انسانیت ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک، ہر کوئی ایک دوسرے کو دیکھ سکے گا، اتنی سیدھی زمین ہوگی، نہ کوئی پہاڑ ہوگا، نہ کوئی اوٹ ہوگی، نہ کوئی جو ہے وہ سایہ ہوگا، سیدھی زمین ہوگی۔ تو جو کچھ اس میں ہے اسے نکال کر باہر ڈال دے گی اور بالکل خالی ہو جائے، ان کی زمین اس دن جو ہے وہ بالکل خالی ہو جائے گی۔ تو زمین اپنے سارے
راز اگل دے گی، سارے مال اور دولت کے خزانے باہر نکال دے گی، مرے ہوئے انسان کو باہر نکال دے گی، اپنے رب کا حکم مان لے گی۔ اللہ تعالیٰ تو صرف کن کہنا ہے اور زمین نے جو ہے سب کچھ نکال کے باہر رکھ دینا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اپنے پروردگار کے ارشاد کی تکمیل کرے گی اور اس کو لازم بھی یہی ہے تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ اے انسان، تو اپنے پروردگار کی طرف پہنچنے تک خوب تکلیف اٹھاتا ہے، پھر تو اس سے جا ملے گا، یعنی کہ دن بہ دن واپسی کے سفر کی تیاری کرتا ہے۔ اور اب جس کا نامہ مال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، اس سے حساب آسان ہو جائے گا، یعنی کہ یہ آسان حساب ہوگا کہ بس دیکھو کہ اگنور کر دیا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے حساب میں 5 پڑتالیں کی گئیں کہ یہ کام کیوں کیا تھا، سمجھو وہ ہلاک ہو گیا۔ کہ جو اب دے سکتے ہو اللہ کے سامنے تو کوئی جھوٹا عذر بھی نہیں کر سکے گا، لیکن جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا اس کا حساب آسان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائیں گے، وہ کون لوگ ہوں گے جو دنیا میں لوگوں سے درگزر کرتے جاتے تھے، جو دنیا میں لوگوں کے قصور معاف کر دیتے تھے، تو جو دنیا میں دوسروں کے ساتھ اچھا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ اس دن ان کے ساتھ اچھا کرے گا۔ تو دیکھیں کتنا بڑا اجر و ثواب ہے کہ کوئی پیچھے ہم نے بات پڑھی کہ برائی کا بدلہ جو ہے وہ آپ نیکی سے دیں۔ جب آپ برائی کا بدلہ نیکی سے دیں گے، لوگوں کو درگزر کریں گے، ان کی باتوں کو اگنور کریں گے، تو اس دن اللہ تعالیٰ ہمیں درگزر کر دیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر کیا ہوگا کہ وہ اپنے گھروں میں خوش خوش واپس جائیں گے۔ جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا، ان کے پیچھے کی طرف سے دیا جائے گا، تو وہ موت کو پکارے گا، تو استغفار، اور دوزخ میں داخل ہو جائے گا اور اپنے اہل عیال ہی میں مگن رہتا تھا، یعنی دنیا کی معمولی خوشی کے نتیجے میں آخرت کا لمبا غم لاحق ہو جائے گا۔ تو وہ خیال کرتا تھا کہ اللہ کی طرف لوٹ کر نہ جائیں گے، یعنی کہ اپنی موت کو کبھی یاد ہی نہیں کیا۔ کیوں نہیں؟ اس کا پروردگار تو اس کو دیکھ رہا تھا۔ سو میں شام کی سرخی کی قسم کھاتا ہوں، اور رات کی، اور جن چیزوں کو وہ اکٹھا کر لیتی ہے، اور چاند کی جب وہ پورا ہو جائے کہ تم درجہ بدرجہ ضرور چڑھو گے۔ یعنی انسان کا سفر بچپن سے جوانی سے بڑھاپے تک، بڑھاپے سے موت تک، موت سے قبر، اور قبر سے پھر آگے حشر، بالآخر اپنے رب کے سامنے جا کر ٹھہرنا ہے۔ اور اس میں انسان کا کچھ کنٹرول نہیں۔ جیسے آپ دن کو کنٹرول نہیں کر سکتے، رات کو کنٹرول نہیں کر سکتے، ہفتوں کو، مہینوں کو، سالوں کو، زندگی کو، جوانی کو، کوئی چیز آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کوئی اور ہے جو کنٹرول کر رہا ہے، جس کے حکم سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ دن رات بدلتے چلے جا رہے ہیں، موسم بدلتے چلے جا رہے ہیں، زندگی میں تبدیلی ہوتی جا رہی ہے۔ سب کچھ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم یہاں کے لیے نہیں ہیں، اگر ہوتے تو یہ تبدیلیاں نہ ہوتی۔ ہم کہیں اور کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور یہاں رہ کر ہمیں وہاں کے لیے تیاری کرنی ہے۔ تو ان لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے، اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے، بلکہ کافر جھٹلائے جاتے ہیں۔ اور اللہ ان تمام ان باتوں کو جو وہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں خوب جانتا ہے، اور ان کو دکھ دینے والے عذاب کی خبر سنا دو۔ ہاں، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان کے لیے بے انتہا درجے ہیں۔ تو رہنے کی جگہ جو ہے وہ جنت ہے، جنت کی جزا اور جنت کا بدلہ ایسا ہے کہ جس میں کبھی کوئی کمی نہیں آئے گی، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، ہمیشہ کا گھر۔ تو سوچئے کبھی ہمیں ہمیشہ وہاں رہنا ہے، تو چونکہ منزل بہت طویل ہے، اس لیے عمل بھی بہت سے چاہیے، صرف چھوٹی موٹی نیکی کر کے راضی نہیں ہونا چاہیے۔ جیسا لائف سٹائل آپ وہاں چاہتے ہیں، جیسی زندگی آپ وہاں چاہتے ہیں، اس کے لیے اتنی ہی تیاری یہاں سے کر کے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا اس کی توفیق دے۔ سجدہ تلاوت اس میں آئی ہے، تو ہم چلیں سب مل کے سجدہ کر لیتے ہیں، اور پھر آ کے ہم سورہ بروج شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شکر ہے۔ سورہ بروج ہم شروع کر لیتے ہیں اب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء ذات البروج ویوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود۔ تو آسمان کی قسم
جس میں برج ہیں، اور اس دن کا جس کا وعدہ ہے، اور حاضر ہونے والی کی، اور اس کی جس کے پاس حاضر ہوتے ہیں، اور خندقوں والے ہلاک کر دیے جاتے ہیں، یعنی آگ کی خندقیں جس میں ایندھن جھونک رکھا تھا، جبکہ وہ ان کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے، ظالم وہ اہل ایمان پر کر رہے جو ظلم وہ اہل ایمان پر کر رہے تھے، ان کا نظارہ کر رہے تھے، اور ان کو مومنوں کی یہی بات بری لگتی تھی کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے جو غالب ہے، سب خوبیوں والا ہے۔ تو یہاں پر ایک قوم کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جن کو ایمان لانے پر اتنی تکلیفیں دی گئی تھیں کہ بادشاہ وقت نے ان کے لیے آگ کی بڑی بڑی خندقیں کھود دی، اور جو ایمان لاتا، لا الہ الا اللہ پڑھتا، اس کو اس میں دھکیل دیتا، عورتوں کو، مردوں کو، بچوں کو، حتیٰ کہ ایک عورت جس کا دودھ پیتا بچہ تھا، جب وہ خندق میں پاس پہنچی تو جھجکتی جھجکتی ٹھٹکتی ٹھٹکتی تو وہ دودھ پلاتا بچہ بول پڑا کہ ماں، اللہ کے حکم سے کود جا، یعنی ڈرو نہیں، کیونکہ مومن کے لیے مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ راحتیں ہی راحتیں، روح اور ریحان ہے۔ بظاہر جو چیز آگ لگتی ہے وہ اصل میں اس کے لیے بردن و سلامن ہے، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے ان کو وہاں ڈال دیا کیونکہ اللہ کے لیے ان کو وہاں ڈال دیا گیا تھا۔ ان لوگوں کو بھی جو کہ وہ مومنین تھے، ایک اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے اتنی سخت سزا دیکھنی پڑی تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے راحتیں رکھیں، اور بادشاہ اور ان کے کارندے جو یہ ظلم کر رہے تھے اور دیکھ کر انجوائے کر رہے تھے کہ کس طرح ہمیں ایمان والوں کی شامت لا رہے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان لانے والوں کے لیے کامیابیاں لکھ دی ہیں۔ اور یہ بات قابل غور ہے، انہیں مومنوں کی یہی بات بری لگتی تھی کہ وہ اللہ پر ایمان لاتے تھے، اللہ کو مانتے تھے۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں، کتنی نعمتوں میں ہم برملا کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اور آزادی سے کہتے ہیں دن رات لا الہ الا اللہ، اور ہمیں کوئی مشکل نہیں، الحمدللہ کثیرہ۔ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو عافیت میں رکھے، اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمیں آخری وقت میں کلمہ نصیب کرے، آمین، اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے لے کر جائے، آمین۔ لیکن آفرین ہے ان لوگوں پر جن پر مصیبتیں بھی آئیں لیکن انہوں نے اس کو گوارا کر لیا۔ تو اس میں دیکھیں کہ آج کے دنیا کے حالات میں دیکھیں، جہاں چائنا میں ہو رہا ہے، فلسطین میں ہو رہا ہے، کشمیر میں ہو رہا ہے، تو کس طرح چائنا میں تو بہت ہی برا حال ہے، جہاں پہ مسلمانوں پہ جو ہے وہ ظلم اس طرح سے کیا جا رہا ہے کہ ان کو دین کے جو بھی وہ کام کرتے ہیں ان کو اس سے الٹا کروانے کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ مکی صورت ہے، مکہ میں آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ بھی ایسے حالات تھے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو تکلیفیں دی جا رہی تھیں، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کس طرح سے ان کو بعض کو کوئلوں پہ لٹایا جاتا، کسی کو چٹائی میں لپیٹ کر دھواں دیا جاتا، کسی کو گرم ریت پر لٹایا جاتا، سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا۔ تو یہ ساری تکلیفیں جو ان پر گزری تھیں، ان کی تسلی کے لیے بات کی جا رہی ہے کہ آپ پہلے نہیں ہیں اس معاملے میں، آپ سے پہلے لوگ بھی گزرے ہیں جن پر لا الہ الا اللہ کہنے کی وجہ سے مشکلیں آئی ہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیفیں دیں اور توبہ نہ کی، ان کو دوزخ کا اور عذاب بھی ہوگا، اور جلنے کا عذاب بھی۔ اور جو لوگ ایمان لائے کہ یاد رکھیے کہ مشکل حالات مومن کے لیے باعث خیر ہوتے ہیں۔ کسی مومن کی کوئی تکلیف یا ایذا یا کوئی بیماری یا رنج پہنچتا ہے، یہاں تک کہ اسے کوئی فکر بھی لگی ہوئی ہوتی ہے، بعض اوقات ایک ہی خیال بار بار آتا ہے، وہ یہ کیوں ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، ان سب چیزوں کے بدلے اس کے گناہوں کا کفارہ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن جو لوگ ایمان والوں کو اذیت دیتے ہیں، قیامت کے دن ان کا انجام کیا ہوگا؟ یزید بن شجرہ کہتے ہیں کہ جہنم میں کنویں ہیں، اور ہر کنویں میں سمندر کی ساحل کی طرح ساحل ہے، جس میں کیڑے مکوڑے اور سانپ ہیں جو بختی اونٹوں کی طرح ہیں، یعنی کتنے بڑے بڑے ہیں، اس میں سیاہ خرچوں کی طرح بچھو ہیں، اتنے بڑے بڑے۔ جہنم والے جب آگ میں تخفیف کا سوال کریں گے کہ ہماری آگ کم کر دی جائے، تو کہا جائے گا ساحل کی طرف چلے جاؤ۔ جب وہ وہاں جائیں گے تو کیڑے مکوڑے ان کے ہونٹوں اور پہلوؤں سے ان کو پکڑ لیں گے، اور ان میں سے جن جگہوں پر اللہ چاہے گا سب سے کھال اتار دیں گے۔ پھر وہ جہنمی واپس آئیں گے اور تیزی سے بڑی آگ کی طرف کو کود پڑیں گے، یہاں تک کہ ان پر خارش مسلط کر دی جائے گی۔ ان میں سے جب کوئی اپنے جسموں کو کھجائے گا تو ہڈی ننگی ہو جائے گی۔ اس سے کہا جائے گا کہ اے فلاں، کیا تمہیں اس سے تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ کہے گا ہاں۔ اس نے کہا کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ تم مومنوں کو تکلیف پہنچاتا تھا۔ سبحان اللہ، تو بس استغفار۔ تو جو دنیا میں مومنوں کو تکلیف پہنچائے، آخر میں ان کا انجام ایسا ہوگا، استغفر اللہ۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یعنی بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو دنیا کی کامیابی نہیں، وہ مل جائیں
تو یہ بہت اچھا، لیکن اگر نہ ملے تو اس غم میں اپنے آپ کو نہ گھلائیں کہ دنیا میں اولاد کیوں نہیں، یا بیمار کیوں ہے، یا مجھے صحت کیوں نہیں ملی، یا رزق وافر کیوں نہیں ملا۔ یہ تکلیفیں ہیں، لیکن ان پر اللہ سے ناراض نہ ہوں، اللہ کے وعدوں پر یقین رکھیں، کیونکہ اصل کامیابی تو آگے کی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کی کسی تکلیف میں اللہ سے ناراض کر کے وہ ہاتھ سے نہ چلی جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت پسندی دے اور ہمیں شکر گزاری اور صبر کا دامن ہر وقت چھام کے رکھنے کی توفیق دے۔ بے شک تمہارا پروردگار کی پکڑ بہت سخت ہے، وہی پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ زندہ کرے گا۔ جس نے پہلے پیدا کر لیا دوسری دفعہ کیوں نہیں کر سکتا؟ اور وہ بخشنے والا ہے، بہت محبت کرنے والا ہے، عرش کا مالک بڑی شان والا ہے، یعنی توبہ کرنے والوں سے خاص طور پر محبت کرتا ہے۔ یہ دن ہے رمضان کے توبہ کرنے کے، اور توبہ کرنے کا مطلب ہوتا ہے اپنے گناہوں کو چھوڑ دینا، اپنی نئی زندگی شروع کرنا، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی زندگی شروع کرنا۔ اللہ تعالیٰ عرش کا مالک ہے، بڑی شان والا ہے، جو چاہتا ہے سو کر ڈالتا ہے۔ تو کبھی مایوس نہ ہو، دعائیں مانگتے چلے جائیں، اس سے کوئی نہیں روک سکتا۔ بھلا تم کو لشکروں کا حال معلوم ہوا ہے، یعنی فرعون اور سمود کا؟ اصل بات یہ ہے کہ کافر مستقل جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ اللہ بھی ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ یہ کوئی معمولی کلام نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن عظیم الشان ہے، لوح محفوظ میں رکھا ہوا ہے۔ تو قرآن کریم کی ہمیں یہاں بات بتائی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آخر میں سورۃ طارق دیکھ لیتے ہیں، چھوٹی سی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان كل نفس لما علیہ حافظ فلینظر الانسان مما خلق۔ آسمان کی اور رات کے وقت آنے والے کی قسم، اور تم کو کیا معلوم کہ رات کے وقت آنے والے کیا ہے؟ وہ تارا ہے چمکنے والا، کہ کوئی شخص ایسا نہیں جس پر کوئی نگہبان نہ ہو۔ تو یعنی یہ اللہ کی تخلیق کی نشانیاں گواہ ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ایسے ہی بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ دن کو سورج چمکتا ہے، رات کو چاند اور ستارے چمکتے ہیں، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اور بھی بہت چیزوں کی تدبیر کر رکھی ہے۔ اور بتانا یہاں یہ مقصود ہے کہ ہر جان پر ایک نہ ایک نگران ہے، کہ سب سے بڑھ کر تو خود اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کی نگرانی کر رہے ہیں۔ تو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کاہے سے پیدا، تو کس چیز سے پیدا ہوا ہے؟ وہ اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہے۔ تو یعنی کہ انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے، تاکہ اس کا غرور اور اس کا تکبر کم ہو اور اس کو اپنی موت یاد ہو۔ جو پیٹھ اور سینے کے بیچ میں سے نکلتا ہے، تو جو پیٹھ اور سینے کے بیچ میں سے نکلتا ہے، یعنی کہ بیک اور سائڈ پہ، جہاں پہ میل آرگنز جو ہیں، جو کہ مردوں کے جو آرگنز ہوتے ہیں جو کہ پیٹ اور سینے کے درمیان میں ہوتے ہیں، تو وہاں سے وہ نکل کر پھر وہ اپنے جو ہے فائنل پوائنٹ سے نکلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے ہی بتا دیا کہ وہ جو ٹیوبز ہیں وہ پیٹ کے اندر ہوتی ہیں۔ بے شک یعنی بے شک وہ یعنی خالق اس کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے، جس دن دلوں کے بھید جانچے جائیں گے، یعنی اعمال کے پیچھے نیتیں کیا تھیں وہ دیکھی جائیں گی، دل کے حال کیا تھے، یعنی اعمال کی صرف ظاہری شکل اور صورت کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ اس کے پیچھے جو ارادے ہیں ان کو بھی دیکھا جائے گا، اور اسی کے مطابق ہی فیصلہ کیا جائے گا۔ تو قیامت کے دن سب سے پہلے جس کا فیصلہ ہوگا وہ شہید کا ہوگا۔ پہلا فیصلہ اسے لایا جائے گا، اس کی نعمتیں گنوائی جائیں گی، وہ انہیں پہچان لے گا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، بلکہ تو اس لیے لڑتا رہا کہ تجھے بہادر کہا جائے، سو وہ کہا جا چکا۔ پھر حکم دیا جائے گا اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو، یہاں تک کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ دوسرا وہ شخص جس نے علم حاصل کیا اور لوگوں کو سکھایا اور قرآن پڑھایا، اسے لایا جائے گا، اسے اللہ کی نعمتیں گنوائی جائیں گی، وہ انہیں پہچان لے گا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں نے علم حاصل کیا، پھر دوسروں کو سکھایا، تیری رضا کے لیے قرآن پڑھا۔ اللہ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، تو نے علم اس لیے حاصل کیا کہ تجھے عالم کہا جائے، تمہارے نام کے ساتھ کوئی ٹائٹل لگ جائے، اور قرآن اس لیے پڑھا کہ تجھے قاری کہا جائے، سو وہ کہا جا چکا۔ پھر حکم دیا جائے گا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹا جائے یہاں تک کہ اس سے جہنم میں ڈالا جائے۔ تو بس استغفار اللہ، معاف کرے۔ تیسرا وہ شخص ہوگا جس پر اللہ نے وسعت کی تھی، یعنی کہ اس کو بہت زیادہ مال دیا تھا، اسے بھی لایا جائے گا۔
اللہ اسے اس کی نعمتیں گنوائے گا، وہ انہیں پہچان لے گا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے کیا عمل کیا؟ تو وہ شخص کہے گا کہ میں نے تیرے راستے میں خرچ کیا، جیسے تجھے پسند تھا، تیری رضا حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، بلکہ تو نے تو اس لیے ایسا کیا تھا کہ تجھے سخی کہا جائے، سو وہ کہا جا چکا۔ پھر حکم دیا جائے گا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹا جائے یہاں تک کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ تین اعمال بڑے بڑے ہیں: اللہ کی راہ میں جان دینا، شہادت ہونا، قرآن کا پڑھنا پڑھانا، علم سیکھنا اور مال خرچ کرنا۔ یہ بڑے اعلیٰ درجے کے افضل درجے کے کام ہیں، لیکن ان کے ساتھ بہت بڑا رزق ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ صرف زبانی باتوں کو نہیں مانے گا، ان کو قبول نہیں کرے گا، کیونکہ وہ دلوں کے حال تک جانتا ہے۔ وہ دیکھے گا کہ یہ زبان کی بات ہے یا دل کی بات ہے، تو اندر کیا ہے انسان کے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتیں، تمہاری شکل اور تمہارے مال نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دل اور تمہارے عمل دیکھتا ہے۔ تو ہم ہر دم اپنی نیت کو چیک کرتے رہنا چاہیے کہ اچھا کام کرتے ہوئے بھی ہم کیا سوچ رہے ہیں، لوگوں کی تعریف چاہتے ہیں، لوگوں سے بدلہ چاہتے ہیں، یا اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ جو اللہ کی رضا چاہتا ہے، اگر کوئی اس کا شکریہ ادا نہ کرے تو مائنڈ نہیں کرتا، لیکن جب وہ بندوں سے بدلہ چاہتا ہے تو اس کو اگر تھوڑا سا بھی اگنور کیا جائے تو وہ بہت مائنڈ کرتا ہے کہ میں نے اتنا کام کیا دین کا، اتنا خرچ کیا، اتنے پروجیکٹس کیے، مجھے کسی نے پوچھا تک نہیں، مجھے کوئی امپورٹنس نہیں ملی۔ تو ہم نے وہ سارے جو ہے تعریفیں جو دنیا میں ہمیں کسی سے چاہیے، وہ جو ہے ان سے ہم نے بے پرواہ ہو کے اللہ تعالیٰ کا کام کرتے چلے جانا ہے۔ تو انسان کی کچھ پیش نہ چل سکے گی اور نہ کوئی اس کا مددگار ہوگا۔ آسمان کی قسم جو میਂہ برساتا ہے اور زمین کی قسم جو پھٹ جاتی ہے کہ یہ فیصلہ کن کلام ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ لوگ اپنی تدبیروں میں لگے رہتے ہیں اور میں اپنی تدبیریں کر رہا ہوں۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم کافروں کو مہلت دو، بس چند دن کی مہلت اور دے دو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، ہمیں اچھی نیتوں کے ساتھ، خالص نیتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دین اور کام کرنے میں اللہ تعالیٰ ہمیں لگا دیں۔ سورہ اعلیٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت ہی پیاری صورت ہے، چھوٹی سی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سنت ہے جو کہ اس کو انشاءاللہ ہم روایت کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عیدین اور جمعہ میں سبح اسم ربک الاعلیٰ اور حل اتاک حدیث الغاشیہ، سورۃ الغاشیہ پڑھتے تھے، اور اگر عید اور جمعہ ایک ہی دن اکٹھے ہو جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی دو صورتیں دونوں نمازوں میں پڑھتے، یعنی کہ دونوں دفعہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے۔ تو تھوڑی تلاوت کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی فجعلہ غثاء احوی۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے پروردگار عالی شان کے نام کی تسبیح کرو، جس نے انسان کو بنایا پھر اس کے اعضاء درست کیے، اور جس نے اس کا اندازہ ٹھہرایا پھر اس کو رستہ بتایا، اور جس نے چارہ اگایا پھر اس کو سیاہ رنگ کا کوڑا کر دیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہیں پڑھا دیں گے پھر تم فراموش نہ کرو گے، مگر جو اللہ چاہے۔ وہ کھلی بات کو بھی جانتا ہے اور چھپی کو بھی جانتا ہے، اور ہم تم کو آسان طریقے کی توفیق دیں گے، سو جہاں تک نصیحت کے نافع ہونے کی امید ہو نصیحت کرتے رہو۔ یعنی کہ جب تک آپ کو لگے کہ اگلے کو فائدہ مند ہو رہی ہے تب تک نصیحت کرتے رہیں۔ جو خوف رکھتا ہے وہ تو نصیحت حاصل کر لے گا، اور بے خوف بدبخت جو ہے وہ اس سے کترائے گا، جو بڑی تیز آگ میں داخل ہوگا، پھر وہاں نہ مرے گا نہ جیے گا۔ بے شک وہ مراد کو پہنچ گیا جو پاک ہوا اور اپنے پروردگار کا نام لیتا رہا اور نماز پڑھتا رہا۔ تو تزکیہ یہاں پہ قد افلح من تزکا، تزکیہ دل کا ہوتا ہے، ذکر زبان کا ہوتا ہے، اور نماز پورے اعضاء کو گھیر لیتی ہے۔ اللہ کے ذکر فرض نماز سے پہلے پاکیزگی کا بیان کیا گیا ہے۔ نیت اچھی ہو، طہارت ہو، وضو ہو، اگر نفس پاک ہوگا تو ہدایت کی روشنی چمک اٹھے گی اور انسان زیادہ دل لگا کر نماز پڑھے گا۔ اگر دل میں ایمان نہیں تو اللہ کی محبت نہیں، تو سب نیک کام بس مشینی کام ہوتے ہیں۔ تزکیہ، ذکر، صلاح، یہ تین کام پچھلی امتوں کو بھی بتائے گئے تھے۔ تو ہم اپنا جائزہ لیں کہ اپنی نیتوں کو چیک کرتے رہیں، اپنا تزکیہ کرتے رہیں، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں اور عبادت کی پابندی کریں، تو اللہ کی مدد ہمیں حاصل ہوگی۔
آیت نمبر 16، بات یہ ہے کہ تم لوگ تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، کہ یعنی یہ 3 کام کرنے کے بجائے تم کیا کرتے ہو، تمہارے لیے دنیا پرائرٹی ہے، نماز اور یہ سب کچھ تو بھاگتے دوڑتے ہی کرتے ہو، حالانکہ آخرت بہت بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ یہی بات پچھلے صحیفوں میں بھی درج ہے، یعنی کہ یہ 3 باتیں پچھلے صحیفوں میں بھی بتائی گئی تھی، تزکیہ، ذکر اور صلاح، یعنی ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں بھی بتائی گئی تھی کہ جو ان کو ان کی کتاب تورات اور جو ابراہیم علیہ السلام کی صحیفے تھے ان میں بھی بتائی گئی تھی، یعنی ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں تو اپنے نفس کو نفرت سے، حسد سے، بغض سے، شرک سے، نفاق سے پاک کرنے کے لیے مسلسل محاسبہ کرتے رہیں، اپنی نیتوں کو مسلسل چیک کرتے رہیں اور اپنی زبان کو کسی وقت اللہ کے ذکر سے خالی نہ چھوڑیں اور نمازوں کی پابندی کریں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ پھر کامیابی تمہاری ہے، اور کیونکہ وہ شخص ان 3 چیزوں کی پابندی کرے گا، اس کے باقی اعمال بھی سنور جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہمارا آدھا پارہ تو ایٹ لیسٹ یہاں پہ ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ باقی جو ہے ہم کل کریں گے، اور ساتھ دعائے ختم القرآن بھی کریں گے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے اور یہاں پہ بیٹھنا جو ہے ہم سب کا قبول کرے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم اغفر لی، اللہم اغفرنی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم ارزقنی، اللہم عافنی، اللہم اشفنی، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اصلح لی شانی کلو ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اللہم انی اسألک جنت الفردوس، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، اللہم اغفر لی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ آمین ثم آمین۔ اپنی دعائیں مانگ لیں، دعاؤں کی قبولیت کا ٹائم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔